انسانی ہسٹری میں سب سے بڑا شرک بت پرستی کے نام پہ نہیں ہوا بلکہ ایک پیغمبر کے نام پہ ہوا ہے, جیسس کرائسٹ. اور اس میں پیغمبر کا قصور نہیں ہے, وہ تو وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور وجاہت والے ہیں اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے. ان کے نام پر شرک کھڑا ہوا, اور یہی کام ادھر بھی ہو جانا تھا اور پوری امت گمراہ ہو جاتی, جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ساری امت گمراہ ہوگی اگر اللہ کے نبی اسلام کا سینسٹیوٹی کا لیول وہ نہ ہوتا. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو ممبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. رسول اللہ نے بھی ایک اور جیسس کرائسٹ بن جانا تھا اگر نبی اسلام کی سینسٹیوٹی کا یہ لیول نہ ہوتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے, اگر اللہ عیسیٰ کو, ان کی ماں کو, سب کو ہلاک کر دے اور سب میں پھر سارے ہی آگے, سارے جن, سارے فرشتے, سارے پیغمبر, سارے بزرگ, سارے باپے, تو کیا یہ ساروں کی توہین ہوگی؟ نہیں. جب توحید اسٹیبلش ہوگی پھر بات اسی طریقے سے ہوگی. ہمارے نبی کے بارے میں بھی آیا قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر اللہ, یہ بالفرض تو ہم احترام لگاتے ہیں ساتھ تاکہ یہ فتویٰ نہ لگائے, وہاں نہیں بالفرض لکھا ہوا, کیوں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو کلیریفیکیشن دے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور انبیاء شاہی کوئی نہیں. اللہ کو یہ بات کہنے کے لیے کوئی کرٹسی میں جانے کی ضرورت ہے؟ اللہ تو ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. نبی سے فرماؤ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے, ہلاک, اور میرے سارے ساتھیوں کو, تو ہمارا کوئی اختیار نہیں اللہ کے مقابلے پر. تو کافر کس زوم میں ہے کہ کافروں کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے؟ کمال ہے. میں کہتا ہوں کس لیول پہ ادھر کے باتوں کو سمجھایا جا رہا ہے. یہ ہے وہ چیز جو آج مسلم عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کے مقابلے پہ آپ کوئی چیز کھڑا کریں گے تو اس کو پھر توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ کے مقابلے پہ کوئی فرشتہ, کوئی پیغمبر, کوئی جن, کوئی انسان, کوئی شے نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر. جو بندہ یعنی اس چیز کو بیان کرتا ہے اسے کہتے ہیں یہ پیغمبروں کا گستاخ ہو گیا. اب یہ نیچرل بات ہے, وہ ہمارے استاد کی بات مولا اسحاق صاحب رحمہ اللہ, وہ پنجابی میں اپنے سٹائل میں کہتے تھے اوے جدو توحید بیان کریں گے تے پیغمبراں دی تے ولیاں دی گستاخی تے آپ ہی ہو جائے گی, پھر تے کہیں گے کہ انہاں دے پلے کوئی شے نہیں, سب کچھ مالک اللہ ہی ہے, پھر تے کہیں گے جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے؟ بھائی جب آٹا گوندا جائے گا پھر ہلنا تو پڑے گا. یہ تو نیچرل ہے کہ جب آپ توحید بیان کریں گے تو جو آپ نے جعلی توحید بنائی ہوئی ہے جسے آپ توہین رسالت کہتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی. پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی نبی, کوئی فرشتہ, کوئی جن, کوئی انسان نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے تو اسے الٹ کرے, تو وہ اسٹیٹمنٹ پھر درست ہونی چاہیے کہ ہر انسان, ہر نبی, ہر فرشتہ نعوذ باللہ اپنے ہر نفع اور نقصان کا مالک خود ہے اللہ کے مقابلے پر. یہ بولنا ہوگا ساتھ, کیونکہ اللہ کے ساتھ میں کمپیئر کر کون بولے گا. تو نفع میں ہر وہ چیز ہے جو انسان کی ضرورت ہے, جن کی ضرورت ہے. ہر انسان, خواہ پیغمبر ہو یا عام انسان, کھانا پینا اس کی ضرورت ہے, آکسیجن اس کی ضرورت ہے, نیند اس کی ضرورت ہے, ٹوائلٹ جانا اس کی ضرورت ہے. آپ تو کہتے ہیں نا کہ فلانے بابے نے سمندر روکا ہوا ہے, کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, اپنا سانس بھی نہیں روک سکتا. ویل مچھلی تو 1.5 گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے, بابا نہیں روک سکتا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و صلات کے بعد جو پہلا جملہ بولا, نہ وہ کسی آیت میں ہے نہ کسی حدیث میں. یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب یہ کتنے لکھا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. جی جس جگہ حضرت ابوبکر کا وہ خطبہ لکھا ہوا ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں تھا, وہ کہتے ہیں نہیں وہ موجود نہیں تھا, انہوں نے ایکسپلین کیا. جی یہی تو بات ہے کہ ایکسپلین کرنے کے لیے موٹے دماغ کھولنے کے لیے, اور ایکسپلین بھی ایسا گستاخانہ انداز میں کیا ان کے بقول. دل میں کہتے ہیں, سامنے نہیں کہتے. سامنے آئے تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا. فرضی بات بجائے وہاں محفل صلاۃ السلام کرنے کے, رسول اللہ کی شان میں نازل ہوئی بھی آیات پڑھنے کے, سیدنا ابوبکر نے رسول اللہ کی میت پہ توحید کا خطبہ پڑھا اور جملہ خود سے ایک بنا کے جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا صحابہ کرام کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. کان کھول کر سن لو تم سب, تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے, مر چکے. فان محمدا قد مات. وصال شریف نہیں کہا, حالانکہ وہ بھی عربی کا لفظ ہے. وفات شریف نہیں کہا, وہ بھی عربی کا لفظ ہے. اور اس سے بڑھ کر صحابہ میں تو کسی نے کبھی نبی کی عبادت ہی نہیں کی تھی. فرضی جملہ کولوں, کولوں بولتا ہے انجینئر. جی انجینئر ابوبکر کا غلام ہے, ان کا اسٹوڈنٹ ہے. جس طرح انہوں نے اس وقت الحمدللہ توحید اسٹیبلش کی, آج ان کے پیٹرن پہ چل کے تم نے جو شیطانی وسوسے پھیلائے ہوئے نا, ہم توحید کو اسٹیبلش کر رہے ہیں تمہارے بابوں کے مقابلے پر. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ جملہ انہوں نے پہلے بولا, اس کے بعد انہوں نے آیات پڑھی. اور دیکھیں میں کتنا شریف ہوں, آپ کے شر سے بچنے کے لیے پہلے میں حدیثیں بیان کرتا ہوں, آیتیں بیان کرتا ہوں, اینڈ پہ میں کہتا ہوں کہ بابے شاہی کوئی نہیں. لیکن سیدنا ابوبکر نے پہلے کیا کہ اللہ کے مقابلے پر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی, خواہ وہ کوئی پیغمبر بھی ہو. اور پھر آیت پڑھی, آیت بالکل ڈیفرنٹ تھی لیکن اس میں سے رزلٹ یہ نکالا. قرآن میں تو قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ ہے, اس میں تو کہیں لکھا کہ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, آدم تے شاہی کوئی نہیں. اس نے یہ کہا تھا میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, آدم تے شاہی کوئی نہیں. اس نے آدم علیہ السلام کے مقابلے پہ بابا کھڑا کر لیا تھا جو تم لوگ کرتے ہو. وہاں وہ بابا خود تھا, یہاں تم نے اپنے بابے کھڑے کیے ہیں. کبھی کسی بزرگ کو کھڑا کر لیتے ہو, کبھی کسی امام کو کھڑا کر لیتے ہو, اور کبھی نعوذ باللہ زبردستی کسی پیغمبر کو لا کے کھڑا کر دیتے ہو. پیغمبروں کا کوئی قصور نہیں, تمہارا قصور ہے. سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھ لیں,
اللہ تعالیٰ نے وہم نکالا ہے. اللہ نے پوچھا کہ تجھے مسئلہ کیا ہے, تو اس نے کیا جواب میں کہا تھا؟ انا خیر من, میں سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اسے مٹی سے پیدا کیا. اس نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ اے اللہ میں تجھے سجدہ کروں گا, اس کو نہیں کروں گا. یہ تو جگہ ہی نہیں تھا. اگر یہ بات کرنی ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام کر لیتے. اور بھائی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں یہ حکم دینا کہ کسی جانور کے آگے بھی جھکنا ہے تو ہم جھکیں گے. اللہ کا حکم ماننا رحمانی توحید ہے, اور اللہ کا حکم نہ ماننا شیطانی توحید ہے. تو شیطان نے اللہ کی حکم عدولی کی تھی اور آدم کے مقابلے پہ اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا, اللہ کو نہیں کھڑا کیا اس نے. لیکن یہ جاہل لوگ اپنی شیطانی توحید کو بچانے کی خاطر جان بوجھ کے آپ کو اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی پیغمبر کی تعظیم سے انکار کر دیا تھا. آگے بھی چلو, پیغمبر کی تعظیم سے انکار کر کے ایک بابا کھڑا کیا تھا جو خود بابا تھا, وہ بنا ہوا اپنے آپ کے اندر, اللہ کے مقابلے میں نہیں بات کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا میں اس سے بہتر ہوں. اور تم لوگ بھی یہی کر رہے ہو, تم نے اپنے بابوں کو پیغمبروں سے بڑھایا ہوا ہے. جو بابوں کی توحید ہے وہ ہے شیطانی توحید, اور جو پیغمبروں کی بتائی ہوئی توحید ہے وہ رحمانی توحید. یہ ہے اصل میں ڈفرنس. یہ جو کلیم کرتے ہیں نا کہ جی وہ شیطانی توحید اور رحمانی توحید یوں نہیں یوں ہے, تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ, وسیلہ, ہدایت پہنچانے کا صرف پیغمبر ہوتے ہیں. جو پیغمبر تعلیمات بتائیں گے وہ رحمانی ہوگی. پیغمبروں کے سوا جو کوئی بھی اور بندہ, خواہ وہ پیغمبروں کے نام کے اوپر دھوکہ دے, وہ شیطانی تعلیمات ہوں گی اگر وہ پیغمبروں سے ٹکرائیں گی. ہاں اگر پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق ہے اور اس کو وہ ایکسپلین کرتا ہے مختلف مثالیں دے کر تو وہ جائز ہے, لیکن بالکل اس کے اپوزٹ رزلٹ نکالنا, یعنی آیت تو پڑھنا ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اس کی تفسیر میں لکھنا کہ یا علی مدد بھی ثابت ہوتا ہے, عبد القادر جیلانی کو پکارنا بھی ثابت ہوتا ہے, یہ تو بالکل 180 ڈگری رزلٹ ہے نا. تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر جانا ہے. اکیلا زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے. تجھے جب بھی کوئی مصیبت ہو, جب بھی پریشانی ہو, صرف اسی اللہ کو حسن پکارنا. اور میرے بیٹے حسن یاد رکھنا, اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا. تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اگر مولا علی مولا حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو وچ پا میں وسیلہ اور توسل تے باقی سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یعنی یا علی مدد کو اگر توسل کے نام پر دھوکہ دینا تھا کسی نے, شیعہ نے یا بریلویوں نے, تو اللہ کے بندو مولا حسن کو بتایا جاتا نا. قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں انبیاء کی, کسی میں کوئی وسیلہ توسل نہیں ہے. اور وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی جائے, ان کی دھونس لگانا اللہ کو, ان کو پکارنا اور کہنا کہ جی وہ اللہ سے دعا کریں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی دنیا میں موجود ہو تو ضرور کروائیں. لیکن عبد القادر جیلانی وہاں بغداد میں دفن ہے اپنی قبر کے اندر, میں انہیں کہوں کہ مجھے پانی پلا دیں, وہی بات وہی جملہ صرف کوآرڈینیٹس بدلنے سے شرک ہو جائے گا, کیونکہ میں نے انہیں دعا میں پکار لیا. ہاں وہاں زندہ بیٹھے ہوں, میں فون پہ کال کروں اور میں کہوں کہ حضرت نیسلے کی 2 بوتلیں بھیج دیں کسی مرید کے ہاتھ, تو بالکل جائز ہے. اس طرح کا وسیلہ اور توسل تو بالکل درست ہے. لیکن جو آپ نے کلیم کیا ہے یہ تو امت کو آپ نے شرک کی طرف لگا دیا. اگر یہ چیز آپ کی مان لی جائے تو اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے نا مخلوقات میں تو وہ سورج ہے. سورج کی وجہ سے زمین پہ زندگی آباد ہے. ساری فصلیں سورج کی وجہ سے اگتی ہیں, پکتی ہیں, ان کو جانور کھاتے ہیں, ہم کھاتے ہیں, جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. یہ سب کا سب نظام, دنیا میں ہواؤں کا چلنا, بارش کا برسنا, گلیشیئرز کی فارم میں پانی کا سٹور ہونا, پھر سورج کی تپش سے اس کا پگھلنا اور وہاں تک پہنچنا بھی ایویپوریٹ ہو کے سمندر سے, یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے. موسم بھی سورج کی وجہ سے بدلتے ہیں. سورج ختم ہو جائے اس زمین پہ زندگی ختم ہو جائے. آج تک ہمیں کبھی وہم بھی آیا کہ ہم سورج کو مدد کے لیے پکاریں؟ نیور. ہم کہتے ہیں اللہ نے اسے کام میں لگایا ہے. اگر تمہارے بابے کو کام کر بھی رہے ہیں, سپوز یہ جھوٹا قیدہ فار دا سیک آف آرگومنٹ مان بھی لیا, تو کرنے دو ان کو یار. کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارو. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. اگر ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے, اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی شیعہ بریلوی نے نہیں مانگی, نہ ان کے کسی مولوی نے, وہ نہ میری سیدھی مانگنا شروع کر دیں کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے, نہ یہ کام نہیں ہو سکتا. بخاری مسلم میں آئے نبی الاسلام نے صلاۃ الاستسقاء, بارش مانگنے کی نماز پڑھی, اس کے بعد دعا فرمائی ہے, دیٹس آل. پھر آپ کو دھوکہ دیتے تھے, او جی قرآن میں تو غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا گیا ہے, صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. اور یار یہ بھی تم نے غلط پڑھا, صبر اور نماز کو مدد کے لیے پکارو, یہ لکھا ہوا ہے کیا قرآن میں؟ یا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. یہاں بھی وسیلہ ہے, ڈائریکٹ پکارنا نہیں ہے. آج تک کسی بیوقوف نے بھی کہا المدد یا نماز, المدد یا صبر, تو غیر اللہ سے مدد کہاں آ گئی؟ اس میں تو ساتھ ہی پڑھ لو ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مدد اللہ ہی کی ہے. جو صبر کرے گا, نماز پڑھے گا, اللہ اس کی مدد فرمائے گا. اس میں نماز اور صبر کو وسیلے کے لیے استعمال کیا گیا, نہ کہ انہیں استغاثے کے لیے. سمجھ رہے ہیں بات میری؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کے آخری دن بیماری کے چل رہے تھے, آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی چادر اپنے چہرے مبارک سے ہٹاتے, پاس ایک پانی کا برتن تھا اس سے ہاتھ گیلا کر کے بخار کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے, اور بار بار یہ کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. آخری وقت کیا بات ہو رہی ہے کہ نبیوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا نہ کر لیا جائے. اور اما عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ ہمیں ڈرا رہے تھے, اور اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حضور کی بیوی
ان کی قبر مبارک کو لوگوں کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتی، یعنی حجرے کی دیوار گرا دی جاتی، جو چاہے جس وقت چاہے قبر رسول پہ حاضر ہو. حجرے کی دیوار نہیں ہے عائشہ نے گرائی، آج تک نہیں گری اللہ کے فضل سے. آج بھی وہ خیر اب تو بہت پیچھے جا چکی ہے، اب جالیاں اس کے آگے. اما عائشہ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضور نے کہا تھا مجھے تو تم سے شرک کا خدشہ ہی نہیں ہے، تو آپ آخری وقت میں اس کو شرک سے کیوں ریلیٹ کر رہی ہیں؟ اس زمانے میں کہانیاں نہیں ہوتی تھی. وہ میری ویڈیو دیکھیں، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. حضور نے اسپیسیفکلی صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا، اور صحابہ کے پیٹرن پہ صرف ایک جماعت قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گی، یہ میں مانتا ہوں، ایک جماعت. جس طرح کہ بنی اسرائیل پوری کی پوری گمراہ ہوگی، یہ امت پوری گمراہ نہیں ہوگی. اس لیے حضور نے کہا تھا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں کہ یہ ساری مشرک ہو جائے. باقی وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں. حضور تو صحیح بخاری میں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے منبر پہ حضور سے خود سنا ہے کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا عیسیٰ ابن مریم کو. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. یار کون ہوگا جو اتنا آپ کی آخرت کے ساتھ محبت کرے گا بجوز ہمارے پروفٹ کے صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وطنی یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کرتے ہیں. اپنی قبر کو بت کہہ دیا. وہ قبر جو ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے، جس قبر کی حاضری اس پلانٹ ارتھ کی سب سے بڑی نفلی عبادت ہے، اس قبر کو بھی کہہ دیا کہ یہ بت ہوگا اگر اللہ کے مقابلے پر اس پر بھی سجدے شروع ہو جائیں گے. اور تمہارے بابے نے مزارتے شاہی کوئی نہیں، لے جاؤ تم بابے اپنے. جس قبر کی عظمت تھی اس کا سٹیٹس کلیئر کر دیا، اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ پوجا کریں. نبی کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن حضور خود اپنی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسے بت نہ بنانا. ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 16 اپریل 2023 کو سنڈے کے دن بمطابق 25 رمضان المبارک 1444 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 90 نمبر انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. پہلے ایک اسپیشل اور کریٹیکل ایشو کافی عرصے سے میرے ذہن میں تھا کہ اسے بھی کبھی ہم ڈسکس کریں، اور وہ عقیدہ توحید کے حوالے سے. ویسے تو عقیدہ توحید کے حوالے سے بڑے آسان طریقے سے ہم نے پبلک کے سامنے مقدمہ رکھا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا میں بھی صرف تجھی کو پکاریں گے. یہ اس کا بالمفہوم اپروپریٹ ترجمہ بنتا ہے. ویسے لفظی ترجمہ تو ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. اعلیٰ حضرت نے بڑا اچھا ترجمہ کیا. انہوں نے مضارع کے صیغے کو جو کہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے ایک جگہ جمع کیا. اے اللہ تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. اور یقیناً یہاں مدد سے مراد وہ دھوکہ بازی نہیں ہے جو عموماً علماء دیتے ہیں کہ جی ڈسپرین کی گولی بھی تو مشکل کشا ہے تو بابے کیوں نہیں مشکل کشا. ان لوگوں کا آپ ذہن کا سطحی لیول دیکھیں کیا ہے. ڈاکٹر اگر مشکل کشا ہے تو بابا کیوں نہیں ہے. اسی طریقے سے جب ہم امی سے روٹی مانگتے ہیں تو وہ شرک کیوں نہیں ہو جاتا. تم تو کہہ رہے ہو کہ صرف اللہ سے مانگنا ہے، ہم کہہ رہے ہیں صرف اللہ سے مانگنا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے. تو قرآن میں لکھا ہے، تم بھی ہر نماز میں پڑھتے ہو. یعنی اللہ کی بات کا ٹونٹ کرنا ہمیں اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کو آن نہیں کرتے. تو آپ سمجھیں کہ یہ بات کیا ہے. یہ تو بات ہو رہی ہے دعا کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اللہ نے الگ سے حکم دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. یہ تو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی آپ نے مدد کرنی ہے. ظاہری اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہے، ہماری زندگی کو جوڑا ہے آکسیجن کے ساتھ، کھانے پینے کے ساتھ، اور اس کے بعد ٹوائلٹ کی حاجت ہمارے ساتھ اٹیچ کر دی ہے، نیند کی حاجت اٹیچ کر دی ہے. یہ کمزوریاں جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، اس کا دعا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. دعا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے.
اور یہ عبادت کی وہ اعلیٰ ترین شکل ہے کہ اللہ نے عبادت کے اوپر اکتفا نہیں کیا ایاک نعبد، بلکہ ساتھ اس کو الگ سے ذکر کیا وایاک نستعین، عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک اسی میں ہونا ہے۔ آج کوئی مسلمان غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو جاہلیت کی وجہ سے قبروں کے آگے جھکتے بھی ہیں نا، ان کے علماء بھی کہتے ہیں نہیں، یہ جاہل ہیں اور یہ تعظیم کا سجدہ کر رہے ہیں، عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تعظیم کا سجدہ بھی تو اس امت سے ختم ہو چکا۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو آ کے سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہیرا نامی شہر عراق میں گیا تھا، وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کا رکھا ہے۔ اور پھر اس میں بڑے پیارے جملے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی تعظیم میں بھی اس طرح کا غلو کرنا کہ وہ تعظیم کا سجدہ ہو اسے بھی بین کر دیا۔ تو اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے تو باب شاہی کوئی نہیں۔ ہاں، یہ جملہ ہر جگہ فٹ ہوتا ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ اچھا، اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ صحابی بھی اگر اجتہاد اور قیاس کرے، اپنی ذہن سے کوئی چیز بنائے کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے نبی کو کرنا چاہیے، اور وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو رسول اللہ اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، بجائے یہ کہنے کے کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں نہ۔ سرکار عشق دے چلے ایتھے میرے ہتھوں مارے گئے، اگے اللہ دے ہتھوں مارے جان گے۔ ہاں، قرآن تو اس سٹیٹس کو نہیں کرتا جو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ ان کا علم سے کوئی واسطہ نہیں، اس لیے کہتے ہیں علم بس کریو یار، انہیں پتہ ہے علم ہماری موت ہے۔ اور علم جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ہے رحمانی توحید، اور جو انہوں نے کلیم کی ہے وہ ہے شیطانی توحید۔ جو بابوں کی توحید ہے وہ ہے شیطانی توحید، اور جو پیغمبروں کی بتائی ہوئی توحید ہے وہ رحمانی توحید۔ یہ ہے اصل میں ڈفرنس۔ یہ جو کلیم کرتے ہیں نا کہ جی وہ شیطانی توحید اور رحمانی توحید یوں نہیں یوں ہے، تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ، وسیلہ، ہدایت پہنچانے کا صرف پیغمبر ہوتے ہیں۔ جو پیغمبر تعلیمات بتائیں گے وہ رحمانی ہوں گی۔ پیغمبروں کے سوا جو کوئی بھی اور بندہ، خواہ وہ پیغمبروں کے نام کے اوپر دھوکہ دے، وہ شیطانی تعلیمات ہوں گی اگر وہ پیغمبروں سے ٹکرائیں گی۔ ہاں، اگر پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق ہیں اور اس کو وہ ایکسپلین کرتا ہے مختلف مثالیں دے کر تو وہ جائز ہے، لیکن بالکل اس کے اپوزٹ رزلٹ نکالنا، یعنی آیت تو پڑھنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کی تفسیر میں لکھنا کہ یا علی مدد بھی ثابت ہوتا ہے، عبد القادر جیلانی کو پکارنا بھی ثابت ہوتا ہے، یہ تو بالکل 180 ڈگری رزلٹ ہے نا، اور یہ تو صراحتاً شرک ہے۔ وہ بالکل واضح قرآن میں آیت ہے، کہتے ہیں جی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ صرف اللہ ہی سے دعا مانگیں گے، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں مانگیں گے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی لکھا ہوا ہے، پہلے زمانوں میں نہیں لکھا ہوا تھا، پہلے آپ کے اوپر کوئی اللہ نے ایسی چیز مسلط نہیں کی تھی جو آپ کے ان شیطانی وسوسوں کا علاج کرتی، اب اللہ نے مسلط کر دی ہے، لکھا پرانا ہی ہوا تھا، نکالا میں نے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تم سے اس برائی کو دور کر دیتا ہے، اس مصیبت زدہ شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟
قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ مشکل کو دور کر دیتا ہے، گویا کہ اسے خدا بنانے کے، الہ بنانے کے، معبود بنانے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد کسی آیت کی ضرورت نہیں۔ اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت موجود ہے، لیکن وہ عربی میں پڑھتے رہے۔ جب ہم نے اسے ہائی لائٹ کیا، سینکڑوں نہیں ہزاروں شیعہ نے شرک چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب تو میں نے اس میں اگلا ورژن ایڈ کیا ہے کہ جو مولا حسن علیہ السلام کو وصیت نامہ لکھا ہے مولا علی علیہ السلام نے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، 3-4 صفحات پہ پھیلا ہوا ہے، توحید کا شاہکار ہے وہ خطبہ۔ اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی شخص مولا علی کا نام لے اور ان کے نام کے اوپر شرک کھڑا کرے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو کہا کہ بیٹا، تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر جانا ہے، اکیلا زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے، تجھے جب بھی کوئی مصیبت ہو، جب بھی پریشانی ہو، صرف اسی اللہ کو حسن پکارنا، اور میرے بیٹے حسن یاد رکھنا، اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ اگر مولا علی مولا حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو وچ پا میں وسیلہ اور توسل تے باقی سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں، یعنی یا علی مدد کو اگر توسل کے نام پر دھوکہ دینا تھا کسی نے، شیعہ نے یا بریلویوں نے، تو اللہ کے بندوں مولا حسن کو بتایا جاتا نا۔ قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں انبیاء کی، کسی میں کوئی وسیلہ توسل نہیں ہے۔ اور وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی جائے، ان کی دھونس لگانا اللہ کو، ان کو پکارنا اور کہنا کہ جی وہ اللہ سے دعا کریں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی دنیا میں موجود ہو تو ضرور کروائیں، وہ تو ڈائریکٹ بھی جا کے ان سے آپ مدد مانگ لیں۔ میرے سامنے اگر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوں تو میں انہیں کہوں کہ حضرت مجھے پانی پلا دیں، لوگوں کو تو آپ بتاتے ہیں نا کہ اتنی نیکیاں ملتی ہیں کسی کو پانی پلانے کی، تو مجھے پلا دیں، کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے کسی بریلوی کو، تو ٹھیک ہے۔ لیکن عبد القادر جیلانی وہاں بغداد میں دفن ہے اپنی قبر کے اندر، اور میں انہیں کہوں کہ مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ، صرف کوآرڈینیٹس بدلنے سے شرک ہو جائے گا، کیونکہ میں نے انہیں دعا میں پکار لیا۔ ہاں وہاں زندہ بیٹھے ہوں، میں فون پہ کال کروں اور میں کہوں کہ حضرت نیسلے کی 2 بوتلیں بھیج دیں کسی مرید کے ہاتھ، تو بالکل جائز ہے۔ اس طرح کا وسیلہ اور توسل تو بالکل درست ہے، لیکن جو آپ نے کلیم کیا ہے یہ تو امت کو آپ نے شرک کی طرف لگا دیا۔ اچھا، یہ مولا علی علیہ السلام نے جو فرمایا اپنے بیٹے حسن سے، یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، آپ ان سے فرمائے میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، لیکن شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ انہیں بھی چاہیے یہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تو پھر یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، جب نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ اس وقت کہا جاتا کہ اے نبی آپ فرما دیں کہ میرے وسیلے بیچ میں ڈالو، نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن وہ حکم ماننا ہے۔ وہ تو آپ یاد رکھیے، مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی جو دعا ہے، کسی مسلمان کی دعا، وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، یا جو مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے کوئی اور بہتر نعم البدل، یا پھر قیامت کے دن وہ سٹور کر دی جائے گی دعا۔ اور ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ان دنوں میں جبکہ اس کے لیے آسانی ہو اللہ کی طرف سے، خوشحال دنوں میں بھی اللہ سے دعا مانگا کرے۔ اور دعا کا پروٹوکول وہ بھی ترمذی میں آیا کہ آپ نے اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے متوجہ ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، مانگنا،
یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ آپشنل چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے. ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں, عبادت کرنے میں, اور یہاں عبادت سے مراد دعا, تکبر کریں گے, میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. اور یہ جو اس میں دعا کو عبادت کہا گیا وہ حدیث بھی ہے ابو داؤد کے اندر, ترمذی میں, ابن ماجہ میں. الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. پھر حضور نے اپنی بات کے ثبوت میں یہی آیت پڑھی, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا, اور جو مجھ سے مانگنے میں, دعا کرنے میں تکبر کریں گے میں ذلیل و خوار کر کے انہیں جہنم میں داخل کروں گا. اللہ وہ بادشاہ اور شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے, اور دنیا کے بادشاہ وہ ہیں جن سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. یہ جناب فرق ہے. تو مولا حسن علیہ السلام کو جو مولا علی نے وصیت کی تھی وہ عین قرآن کے مطابق تھی. الحمدللہ. اگر یہ چیز آپ کی مان لی جائے تو اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے نا مخلوقات میں تو وہ سورج ہے. سورج کی وجہ سے زمین پہ زندگی آباد ہے. ساری فصلیں سورج کی وجہ سے اگتی ہیں, پکتی ہیں, ان کو جانور کھاتے ہیں, ہم کھاتے ہیں, جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. یہ سب کا سب نظام, دنیا میں ہواؤں کا چلنا, بارش کا برسنا, گلیشیئرز کی فارم میں پانی کا سٹور ہونا, پھر سورج کی تپش سے اس کا پگھلنا, اور وہاں تک پہنچنا بھی ایویپوریٹ ہو کے سمندر سے, یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے. موسم بھی سورج کی وجہ سے بدلتے ہیں. سورج ختم ہو جائے اس زمین پہ زندگی ختم ہو جائے. آج تک ہمیں کبھی وہم بھی آیا کہ ہم سورج کو مدد کے لیے پکاریں؟ نیور. ہم کہتے ہیں اللہ نے اسے کام میں لگایا ہوا ہے. اگر تمہارے بابے کوئی کام کر بھی رہے ہیں, سپوز یہ جھوٹا عقیدہ فار دا سیک آف آرگومنٹ مان بھی لیا, تو کرنے دو ان کو یار. کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارو. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. اگر ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے, اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی شیعہ بریلوی نے نہیں مانگی, نہ ان کے کسی مولوی نے, ہوں نہ میری سیدھی مانگنا شروع کر دیں کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے, نہ یہ کام نہیں ہو سکتا. بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء, بارش مانگنے کی نماز پڑھی, اس کے بعد دعا فرمائی ہے. دیٹس آل. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہے. تو یہ ہے رحمانی توحید کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے دعا کے لیے. باقی ساری باتیں جو آپ کو بیچ میں بتائی جا رہی ہیں یہ دھوکہ بازی ہیں. اس پہ تو آپ کو پتا ہے میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی عقیدہ توحید کی پہچان ہے. تو میں نے وقتاً فوقتاً مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. دعا صرف اللہ ہی سے, آج سے آلموسٹ 10-11 سال پہلے, جو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا. لوگ مجھے کہتے ہیں دوبارہ ریکارڈ کروائیں. میں کہتا ہوں نہ, اس وقت جو میری کیفیت, جو سوز و گداز تھا وہ مجھے ہی پتا ہے, تو اسے دوبارہ ریکارڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے میں نے اس سے بہتر فارم میں مختلف اوقات میں ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. توحید سے متعلق 10 دھوکے, یہ میری ایچ ڈی ریکارڈنگ ہے, جو بعد میں ایک ایک ریفرنس لگا کے 5 دھوکے یہ قرآن سے دیتے تھے امت کو, اور 5 احادیث سے اپنے بابوں کو پکارنا ثابت کرنے کے لیے میں نے بالکل موتیوں کی طرح ایک ایک چیز واضح کر کے کلیئر کیا اسے. پھر یہ کہتے تھے شرک تو اس امت میں ختم ہو چکا. بالکل جھوٹ بولتے تھے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ حدیث پیش کرتے تھے. مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ پھر میں نے ایڈریس کیا اسی نام سے, مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ ویڈیو آپ دیکھیں. پھر وسیلہ اور توسل کے نام پہ دھوکہ دیتے تھے کہ جی انجینئر صاحب وسیلے کو نہیں مانتے. کون بدبخت ہوگا جو وسیلے کو نہ مانے؟ ہم ہی تو مان رہے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ پیغمبر ہیں, بابے نہیں ہیں. جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور. ہاں, تو وہ پھر میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی, وسیلہ اور توسل کے نام پر دھوکہ.
نام وسیلے کا یوز کرتے ہیں اور پکارتے ہیں ڈائریکٹ بابے کو، استغاثہ کرتے ہیں، استعانت کو وسیلے کا نام دیا ہوا انہوں نے۔ بھائی زیادہ زیادہ وسیلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اس کا بیسٹ ورژن جو ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ جو تجھے اپنے نبی سے محبت ہے، ان کے اہل البیت سے محبت ہے، ان کے صحابہ سے محبت ہے، اس محبت کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں، میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ تو یہ تو بالکل درست ہے، اللہ کا اپنے پیغمبروں سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات کا وسیلہ اس کے اسماء کا پیش کیا جا سکتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ لیکن اس کی بنیاد پہ ڈائریکٹ بابا پکارنا شروع کر دیا آپ نے، تو یہ ہے شیطانی توحید۔ وہ کہتے ہیں جی ہم وسیلہ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے سورۃ المائدہ میں کہ ایمان والو وسیلے کو اختیار کر لو۔ اوے وسیلہ بھی پھر پنجابی کا تو نہیں ہوگا نا، وہ اللہ کا بتایا ہوا وسیلہ ہوگا نا، نیک اعمال کا وسیلہ، اللہ کے پیغمبروں کا وسیلہ، کہ ان کے ذریعے آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے۔ پھر آپ کو دھوکہ دیتے تھے، او جی قرآن میں تو غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا گیا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ او یار یہ بھی تم نے غلط پڑھا، صبر اور نماز کو مدد کے لیے پکارو یہ لکھا ہوا ہے کیا قرآن میں؟ یا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ یہاں بھی وسیلہ ہے، ڈائریکٹ پکارنا نہیں ہے۔ آج تک کسی بیوقوف نے بھی کہا ہے المدد یا نماز، المدد یا صبر، تو غیر اللہ سے مدد کہاں آ گئی؟ اس میں تو ساتھ ہی پڑھ لو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مدد اللہ ہی کی ہے، جو صبر کرے گا نماز پڑھے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ اس میں نماز اور صبر کو وسیلے کے لیے استعمال کیا گیا، نہ کہ انہیں استغاثے کے لیے۔ سمجھ رہے آپ بات میری؟ سمجھ رہے نا؟ ہاں بات بالکل کلیئر ہے۔ انہوں نے دھوکہ دیا، اور پھر جو بندہ یعنی اس چیز کو بیان کرتا ہے اسے کہتے ہیں یہ پیغمبروں کا گستاخ ہو گیا۔ اب یہ نیچرل بات ہے، وہ ہمارے استاد کی بات مولا اسحاق صاحب رحمہ اللہ، وہ پنجابی میں اپنے سٹائل میں کہتے تھے اوے جدو توحید بیان کران گے تے پیغمبراں دی تے ولیاں دی گستاخی تے آپے ہی ہو جائے گی، پھر تے کہاں گے کہ انہاں دے پلے کوئی شے نہیں، سب کچھ مالک اللہ ہی ہے، پھر تے کہاں گے۔ جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے؟ بھئی جب آٹا گوندا جائے گا پھر ہلنا تو پڑے گا۔ یہ تو نیچرل ہے کہ جب آپ توحید بیان کریں گے تو جو آپ نے جعلی توحید بنائی ہوئی ہے جسے آپ توہین رسالت کہتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے تو اسے الٹ کرے، تو وہ سٹیٹمنٹ پھر درست ہونی چاہیے کہ ہر انسان، ہر نبی، ہر فرشتہ نعوذ باللہ اپنے ہر نفع اور نقصان کا مالک خود ہے اللہ کے مقابلے پر۔ یہ بولنا ہوگا ساتھ، کیونکہ اللہ کے ساتھ میں کمپیئر کر کون بولے گا؟ تو نفع میں ہر وہ چیز ہے جو انسان کی ضرورت ہے، جن کی ضرورت ہے۔ ہر انسان، خواہ پیغمبر ہو یا عام انسان، کھانا پینا اس کی ضرورت ہے، آکسیجن اس کی ضرورت ہے، نیند اس کی ضرورت ہے، ٹوائلٹ جانا اس کی ضرورت ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ فلانے بابے نے سمندر روکا ہوا ہے، کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، اپنا سانس بھی نہیں روک سکتا۔ ویل مچھلی تو 1.5 گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے، بابا نہیں روک سکتا۔ کہتے ہیں جی اللہ چاہے تو، اوے اللہ کہاں سے بیچ میں آ گیا بھائی؟ اللہ کو تم کہاں سے مانتے ہو؟ اللہ نے چاہا نہیں اور تم خود سے کہہ رہے ہو کہ اللہ چاہے۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ پر کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو حق پر مبنی نہ ہو۔ آپ کے چاہنے سے اللہ نے نہیں چاہنا، اللہ نے خود چاہنا ہے۔ اللہ نے چاہا کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ رہیں اور قیامت میں دوبارہ آئیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم سے بھی اولو العزم پیغمبر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے موت دے دی اور دوبارہ انہوں نے دنیا میں بھی نہیں آنا۔ اگر میری مرضی چلتی تو میں تو اللہ سے کہتا کہ میرا پیغمبر قیامت تک زندہ رہے۔ تو اللہ نے میری مرضی چاہنی ہے یا تمہاری مرضی چاہنی ہے؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ نے چاہا کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوں اور یہ ان کے لیے معجزہ ٹھہرے،
لیکن ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں پیدا کیا. تو کیا اب ہم زبردستی نبی الاسلام کے والد محترم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا انکار کرنا شروع کر دیں صرف کرسچنز کو خاموش کروانے کے لیے؟ یہ کرسچن جو مشنریز ہیں نا، وہ یہ 3-4 سوال لکھ کے نا وہ بھی مناظرے اور مبالغے کرتے پھرتے ہیں، دسو جی تہاڈا نبی افضل ہے کہ ساڈا نبی افضل ہے؟ تو ان کو بھی 3-4 باتیں رٹائی ہوئی ہیں لوگوں نے. اس طرح کر کے اللہ کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی ڈالنا، یہ شیطانی توحید ہے. رحمانی توحید وہ ہے جو پیغمبر بتائیں گے. اور پھر آپ اکثر ان علماء سے سنیں گے، ایک بہت بڑے بریلوی عالم ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں ماشاءاللہ، بعض چیزیں ان کی بڑی ایکسٹرا آرڈنری ہیں، لیکن وہ سال میں ایک دفعہ توحید کانفرنس کرواتے ہیں، اور اس کانفرنس میں صرف توحید بیان نہیں ہوتی، باقی سب کچھ بیان ہوتا ہے. اور وہ توحید کانفرنس یہ نہیں کہ وہ بتائیں کہ توحید کیا ہے، توحید کانفرنس ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بزرگ بابوں کو بیچ میں ڈالے ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے جو مشکل کشا بنایا ہوا ہے نا، اے بھی ثابت ہے. ہاں سمجھ آئی؟ تو وہ توحید کانفرنس نہیں ہے، وہ شیطانی توحید کانفرنس ہے. رحمانی توحید کانفرنس وہ ہے جو قرآن و سنت سے بیان ہو. اچھا، پھر ان کے پاس ایک ہی بہانہ ہے جو تمام مولوی آپ کو بریلوی ہوں شیعہ ہوں ریپیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. او جی، شیطان نے بھی پیغمبر کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو لہذا جو پیغمبر کی تعظیم نہ کرے وہ شیطانی توحید پہ. پہلے تو ہم آپ کو پھکی نہیں پھکا دیتے ہیں. ہاں، اگلا ورژن اینٹی وینم الزامی جواب کہ اگر تعظیم وہ ہے جو ان کے ماننے والے کلیم کر رہے ہیں تو پھر تم 2.25 ارب کرسچنز کے کہنے کے اوپر عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا مان کر ان کی تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں تم توہین کر رہے ہو. تو یہ کیا کہیں گے کہ نہیں، تعظیم کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں. ہائے مسد کے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ تعظیم کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ آپ پیغمبروں کے مقابلے پہ کھڑا کر دیں. تو اس جواب کے بدلے میں غصے میں آ کر اگر کرسچنز کہیں کہ تم عیسیٰ کی تعظیم نہیں کرتے تو کیا بریلویوں کو اور شیعوں کو غصہ نہیں آئے گا کہ یار ہم تعظیم کر رہے ہیں لیکن عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ معبود نہیں ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں، جب تک تم یہ نہیں مانو گے ان کی تعظیم ہوگی نہیں. تو یہ کیا کہیں گے کہ ہم وہ تعظیم مانیں گے جو ثابت ہے، جو نہیں ثابت وہ نہیں مانیں گے. تو سرکار یہی بات ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. اب آپ آ جائیں اس شیطانی توحید جس کو آپ کہہ رہے ہیں جو رحمانی توحید ہے، اور اسے خام خواہ آپ نے شیطان کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے کہ شیطان نے پیغمبر کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور ایک تو مولانا صاحب نے مجھے ٹانٹ کرواتے ہوئے یہاں تک کہا کہ جی انجینئر صاحب کل کو یہ کہیں گے کہ جو شیطان نے کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں. اللہ کے بندو، یہ شیطان نے کب کہا تھا؟ آپ کے کان میں آ کے کہا تھا. قرآن میں تو قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے، اس میں تو کہیں نہیں لکھا کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں. اس نے یہ کہا تھا میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں. اس نے آدم علیہ السلام کے مقابلے پہ بابا کھڑا کر لیا تھا جو تم لوگ کرتے ہو. وہاں وہ بابا خود تھا، یہاں تم نے اپنے بابے کھڑے کیے ہیں. کبھی کسی بزرگ کو کھڑا کر لیتے ہو، کبھی کسی امام کو کھڑا کر لیتے ہو، اور کبھی نعوذ باللہ زبردستی کسی پیغمبر کو لا کے کھڑا کر دیتے ہو. پیغمبروں کا کوئی قصور نہیں، تمہارا قصور ہے. سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے وہم نکالا ہے. اللہ نے پوچھا ہے کہ تجھے مسئلہ کیا ہے، تو اس نے کیا جواب میں کہا تھا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. اس نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ اے اللہ میں تجھے سجدہ کروں گا اس کو نہیں کروں گا. یہ تو جھگڑا ہی نہیں تھا. اگر یہ بات کرنی ہوتی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کر لیتے. اور بھائی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں یہ حکم دینا کہ کسی جانور کے آگے بھی جھکنا ہے تو ہم جھکیں گے. اللہ کا حکم ماننا رحمانی توحید ہے، اور اللہ کا حکم نہ ماننا شیطانی توحید ہے. تو شیطان نے اللہ کی حکم عدولی کی تھی،
اور آدم کے مقابلے پہ اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا، اللہ کو نہیں کھڑا کیا اس نے. لیکن یہ جاہل لوگ اپنی شیطانی توحید کو بچانے کی خاطر جان بوجھ کے آپ کو اکثر یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی پیغمبر کی تعظیم سے انکار کر دیا تھا. آگے بھی چلو، پیغمبر کی تعظیم سے انکار کر کے ایک بابا کھڑا کیا تھا جو خود بابا تھا، وہ بنا ہوا اپنے آپ کے اندر، اللہ کے مقابلے میں نہیں بات کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا میں اس سے بہتر ہوں. اور تم لوگ بھی یہی کر رہے ہو. تم نے اپنے بابوں کو پیغمبروں سے بڑھایا ہوا ہے. جب ایک بابا کہتا ہے کہ لوائی اعظم من لوائی محمد بایزید بستامی، اور تم لوگ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہو، تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار بھی اسے ڈیفینڈ کر رہا ہے اگر انہوں نے لکھی ہے. یہ تو خیر ہم ایک ٹن اس نے زن رکھ رہے ہیں، ہمیں تو یقین ہے کہ یہ پیچھے ہی سارا کام بگڑا ہے. اور کشف المحجوب میں سبحانی ما اعظم شأنی کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ میں پاک ہوں، میری شان بڑی بلند ہے، اور قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور میں یہ قسمیاں کہتا ہوں، نعوذ باللہ. اور لعنت آ تیرے عقیدے اوپر، تنو کھنگن نہیں دینا کسی نے، تو قسمہ چگنا پھرنا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، وہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. توبہ توبہ توبہ. یہ ہے وہ شیطانی توحید کہ اللہ جو ہے وہ بابوں کے منہ سے بولتا ہے. اور اللہ تو پیغمبروں کے منہ سے نہیں بولتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ انہیں وہی کرتا ہے. وہی کرتا ہے، منہ سے بولتا نہیں ہے. تو انہوں نے کئی ایک دھوکے مشہور کیے ہوئے تھے. اللہ کے فضل سے میری ویڈیوز نے ان کے سارے دھوکے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے. اب ان کے پلے کوئی شے نہیں، اب صرف ان کے بابوں کی میمز بنیں گی، بس ختم. تو مجھے بتائیں، جب کوئی بندہ یہ کام کرے تو اس کے سر کی قیمت کیوں نہ لگے؟ ہاں، وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر، میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں، 100% میں اعلان کرتا ہوں. وہ اگلے دن ہمارے وہ افنان بھائی کہہ رہے تھے، علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں 5 لاکھ سر کی قیمت ہے، 5 لاکھ تو آپ کی زلفوں کی قیمت نہیں بنتی. حقیقت بات ہے، آپ کے بال اگر جھڑ جائیں تو لگوا کے بتائیں. میں تو یہ پگڑی اتاروں، میرے اتنے بال ہیں، تو یہ سر کی قیمت کیوں نہ لگائیں؟ اور یار بجائے میرے سر کی قیمت لگانے کے اپنے بابوں کی سر کی قیمت لگاؤ کہ کتنے مر گئے ہو، نکلو باہر. ہاں، وائٹ ہاؤس چکو تے لے آ کے بارگلا رشتے رکھو، انجینئر صاحب مان لیں گے. جس طرح میں سرگودا سے یہ اتنا بڑا تخت لے آیا تھا یہاں گاڑی میں رکھ کے، مثالیں دینی تخت بلقیس کی اور ثابت اپنے بابے. جو ہوگا وہ مانیں گے، جو نہیں ہوا وہ نہیں مانیں گے، ورنہ مانو پھر یہ بھی تخت وہاں سے آیا. کہانیاں کرانی چھوڑ دو. تو یہ انہوں نے دھوکہ بازی کے ذریعے ایسی ٹرم ڈیوائز کی، شیطانی توحید، شیطانی توحید، نعوذ باللہ. تو آج شیطانی توحید کی ڈیفینیشن لے جائیں. شیطانی توحید وہ ہے جو بابوں نے سکھائی ہے، اور رحمانی توحید وہ ہے جو پیغمبروں نے سکھائی ہے. اور پیغمبروں کی تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے پاس محفوظ ہیں. یہ سمپل ڈیفینیشن ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. قرآن کی درجنوں نہیں سینکڑوں آیات اس پر گواہ ہیں. میں صرف ایک سیمپل کے طور پہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر ہے 31. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو، احبار کہتے ہیں علماء، رہبان وہ راہب جو ہوتے تھے، صوفی جوگی، مولویوں اور صوفیوں کو، جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. یہ قرآن کی آیت بالکل واضح ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ شیطانی توحید کیا تھی، کہ انہوں نے اپنے صوفیوں، جوگیوں اور بابوں کو رب مان لیا تھا. اچھا، اس کی ایکسپلینیشن جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے، جو سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی بھی لے کے آئے ہیں. اور حیران کن بات ہے،
شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید جو اندھی کی جاتی ہے اس کے پرخچے اڑا دیے، اور وہاں تقلید کے رد پہ اسی آیت کو اور اس سے متعلقہ حدیث کو لے کر آئے ہیں، یہ بات بتانے کے لیے کہ آپ نے نبیوں کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے، بابوں کی تعلیمات کو فالو نہیں کرنا۔ وہ حدیث کیا ہے ترمذی کی، عدی ابن حاتم جو مشہور سخی تھے، حاتم تائی ان کے بیٹے تھے، وہ مسلمان ہو گئے، ان کے گلے میں وہ سلیب بھی لٹکی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے وہ بھی اتروائی۔ ان کا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے۔ پوچھا کون سی آیت؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے بزرگوں کو اور اپنے مولویوں کو، علماء کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ تو انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی اپنے بزرگوں کی عبادت نہیں کی۔ یہ بھی ہمیں یہی کہتے ہیں نا، ہسی جی اللہ کا بندہ ہی تے مننے انہوں نے۔ جی جی یہی گل اللہ نبی سامنے ہو چکی ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے مولویوں اور صوفیوں، احبار اور رہبان کے کہنے پر کسی چیز کو حلال اور حرام تصور نہیں کر لیتے تھے؟ وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں، یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ کی تعلیمات کے مقابلے پر ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام۔ وہ آج بھی وہ کہتے ہیں پوپ کے پاس اختیار ہے، اسی لیے پوپ نے جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کا قتل بھی معاف کر دیا ہوا یہودیوں کو، جو ان کی نظر میں ہوا۔ ہمارے نزدیک تو وہ زندہ اٹھائے گئے الحمدللہ۔ تو عدی ابن حاتم نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا، یعنی بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اللہ کی تعلیمات کیا ہیں، پیغمبروں کی تعلیمات کیا ہیں، وہ اپنے مولویوں اور بزرگوں کے کہنے پر حلال کو حلال اور حرام کو حرام مان لیتے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا، آپ نے فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے، کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین تو اللہ ہے، اور اس کے بہاف پہ اس کے پیغمبر وہ بتائیں گے کہ کون سی چیز حلال ہے اور حرام ہے۔ بابے صرف یہ بتائیں گے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا، بابے یہ نہیں کہیں گے کہ میں یہ کہتا ہوں، نسوئی تو یہ کہتا ہے، تیرے کہنے کی کیا اوقات ہے؟ عزتیں ویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے ہیں، جدادیں منائی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں سوار کی ہیں تم لوگوں نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور پھینکی جا کے دیوبند شریف، بریلی شریف، بغداد شریف اور اجمیر شریف میں۔ غدار ہو تم اپنے پیغمبر کے۔ اس لیے دیکھو اللہ نے کتنی بڑی چیز تم پہ چھوڑ دی ہے، جو یہ کہتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، میرے اسٹوڈنٹس تھا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں۔ جاؤ، ظاہر ہے جی ہمارے اسٹوڈنٹس تو اس توحید پہ ہیں جو پیغمبروں نے بتائی، ان کے بابے اور ماننے والے اس توحید پہ ہیں جو شیطان نے انہیں پڑھائی۔ دیکھ لیں شیطان نے کیسا خفیہ حملہ کیا ہے، جو امام الموحدین تھے عیسیٰ ابن مریم، ان کے نام پہ شرک کھڑا کر دیا تاکہ وہم ہی نہ آئے کسی کو۔ آج کرسچنز جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر شرک کھڑا کیے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، انسانی ہسٹری میں سب سے بڑا شرک بت پرستی کے نام پہ نہیں ہوا، بلکہ ایک پیغمبر کے نام پہ ہوا ہے، جیزس کرائسٹ، اور اس میں پیغمبر کا قصور نہیں ہے، وہ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے۔ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور وجاہت والے ہیں اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہیں، ان کے نام پر شرک کھڑا ہوا، اور یہی کام ادھر بھی ہو جانا تھا، اور پوری امت گمراہ ہو جاتی، جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ساری امت گمراہ ہو گئی، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا سینسٹیوٹی کا لیول وہ نہ ہوتا۔ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو ممبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ رسول اللہ نے بھی ایک اور جیزس کرائسٹ بن جانا تھا اگر نبی علیہ السلام کی سینسٹیوٹی کا یہ لیول نہ ہوتا۔ اور دیکھیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ہمارے نبی وہ درخت ہیں جن کے پھل ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔
تو مولا علی کا تو خطبہ میں نے آپ کو بتا دیا نہج البلاغہ سے کہ میرے بیٹے حسن، اللہ کی بارگاہ وہ ہے جس کا کوئی دربان بھی نہیں ہے، اور تو اس کی اولاد ہے جس نے مر جانا ہے، مانگ اس سے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اب آئیں اس امت کے ایک اور سب سے بڑے انسان کا فتویٰ سن لیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ تفصیلی یہ خطبہ آیا ہے، ویسے تو 8-9 جگہ پہ آیا ہے، کہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا ابو بکر مسجد میں آئے اور پھر ایڈجسنٹ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، کیونکہ باہر حضرت عمر نے یہ کلیم کیا تھا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ 40 دن کے لیے گئے تھے، نبی علیہ السلام بھی واپس آ جائیں گے، ابھی رومنز اور پرشینز کی جو امپائرز ہیں وہ گرنی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حضور کی زندگی کے بعد ہوگا، جبھی تو کنفرم ہوگا کہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے پیچھے اللہ ہے۔ اگر حضور یہ خود کر کے جاتے تو جو لوگ خلفائے راشدین کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے رسول اللہ کی مسند پہ، ان جھوٹوں کا پول کیسے کھلتا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے غالب کیا اس دین کو خلفائے راشدین کے ذریعے تاکہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ خلفائے راشدین کے پیچھے اللہ ہے۔ جو نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی سپورٹ ہے اس خلافت کے پیچھے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 انہوں نے کوٹ کی کہ جو پیغمبروں کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر خلافت دے گا۔ تو یہ اللہ نے یہ بھی اسٹیبلش کیا، اور دوسرا یہ بھی اسٹیبلش کیا کہ رسول اللہ کوئی واریر نہیں تھے، کوئی جنگجو نہیں تھے، وہ پیغمبر تھے، اگرچہ آپ ایک آرمی چیف بھی تھے، لیکن اگلے جو واریر آتے تھے ان کی زندگی میں انقلاب آتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد سارا معاملہ تتر بتر ہو جاتا تھا۔ اور ہمارے پیغمبر وہ ہیں کہ جن کے جانے کے بعد وہ غلبہ اللہ نے دیا اور ایسا انقلاب جاری کیا، آج بھی پوری دنیا کے اندر انقلاب موجود ہے۔ آج چنگیز خان کا کوئی فالوور دنیا میں موجود نہیں ہے جن کی اتنی بڑی امپائر تھی، اور گریٹ برٹن جو اس سے بھی بڑی امپائر تھی انسانی تاریخ کی، جس میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا، آسٹریلیا سے لے کر افریقہ تک، بلکہ امریکہ بھی، آج وہ پنجاب سے بھی چھوٹا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کا انقلاب دنیا کے ہر ملک میں، اور جہاں پہ اسلامی ملک 60 کے قریب، ان کی ہر گلی میں آپ کو نظر آتا ہے یہ انقلاب ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے اسٹیبلش کرنا تھا۔ تو سیدنا ابوبکر نے جب بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو آپ کو آنی تھی، پھر باہر نکلے، حضرت عمر سے کہا بیٹھ جاؤ، وہ نہیں بیٹھ رہے تھے، وہ ہوش میں ہی نہیں تھے، غلطی لگ گئی۔ اتنے بڑے انسان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، یہ اللہ نے ہمیں یہ بھی سکھایا اسے۔ خیر حضرت ابوبکر نے کہا عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، میری طرف متوجہ ہو، ظاہر ہے ان کا ایک سٹیٹس زیادہ تھا، لوگ متوجہ ہوئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و صلات کے بعد جو پہلا جملہ بولا، نہ وہ کسی آیت میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا انجینئر صاحب یہ کتنے لکھے ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ جی جس جگہ حضرت ابوبکر کا وہ خطبہ لکھا ہوا ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں تھا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ موجود نہیں تھا، انہوں نے ایکسپلین کیا۔ جی یہی تو بات ہے کہ ایکسپلین کرنے کے لیے، موٹے دماغ کھولنے کے لیے، اور ایکسپلین بھی ایسا گستاخانہ انداز میں کیا ان کے بقول، دل میں کہتے ہیں سامنے نہیں کہتے، سامنے آئے تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا۔ فرضی بات بجائے وہاں محفل صلاۃ السلام کرنے کے، رسول اللہ کی شان میں نازل ہوئی ہوئی آیات پڑھنے کے، سیدنا ابوبکر نے رسول اللہ کی میت پہ توحید کا خطبہ پڑھا، اور جملہ خود سے ایک بنا کے جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا صحابہ کرام کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ۔ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، کان کھول کر سن لو تم سب، تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، مر چکے۔ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وصال شریف نہیں کہا، حالانکہ وہ بھی عربی کا لفظ ہے، وفات شریف نہیں کہا، وہ بھی عربی کا لفظ ہے۔
اور اس سے بڑھ کر صحابہ میں تو کسی نے کبھی نبی کی عبادت ہی نہیں کی تھی. فرضی جملہ. کولوں کہتے ہیں کولوں بولتا ہے انجینئر. جی انجینئر ابو بکر کا غلام ہے, ان کا اسٹوڈنٹ ہے. جس طرح انہوں نے اس وقت الحمدللہ توحید اسٹیبلش کی, آج ان کے پیٹرن پہ چل کے تم نے جو شیطانی وسوسے پھیلائے ہوئے ہیں نا, ہم توحید کو اسٹیبلش کر رہے ہیں تمہارے بابوں کے مقابلے پر. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ جملہ انہوں نے پہلے بولا, اس کے بعد انہوں نے آیات پڑھی. اور دیکھیں میں کتنا شریف ہوں, آپ کے شر سے بچنے کے لیے پہلے میں حدیثیں بیان کرتا ہوں, آیتیں بیان کرتا ہوں, اینڈ پہ میں کہتا ہوں کہ بابت شاہی کوئی نہیں. لیکن سیدنا ابوبکر نے پہلے کیا کہ اللہ کے مقابلے پر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی, خواہ وہ کوئی پیغمبر بھی ہو. اور پھر آیت پڑھی. آیت بالکل ڈیفرنٹ تھی, لیکن اس میں سے رزلٹ یہ نکالا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں, یا پاکستان میں ترجمہ کر لیں کہ اگر یہ وفات شریف وصال شریف فرما جائیں, یہ جنگ میں شہید ہو جائیں, تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی تم نے کوئی اللہ پہ یا نبی پہ احسان کیا دین قبول کر کے؟ حضور کے جانے کے بعد کیا اللہ ختم ہو گیا؟ نعوذ باللہ. اللہ تو پہلے بھی تھا, اللہ تو کسی پیغمبر کا کوئی محتاج نہیں ہے. تو جو کوئی بھی اپنے دین سے الٹے قدم پھیرے گا نا, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گرفت فرمانے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ جزا دے گا ثابت قدم رہنے والوں کو. یہ جملہ ہے قرآن کی اس آیت میں کہ جزا ملے گی ثابت قدم رہنے والوں کو, اور جو الٹے قدم پھرتا ہے نا وہ اپنا نقصان خود کرے گا, اللہ کا کیا بگاڑ ڈالے گا. اب اس میں اتنی بات تو درست تھی کہ نبی علیہ السلام نے فوت ہو جانا ہے, لیکن اس میں یہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے؟ کوئی نہیں لکھا ہوا. دوسری آیت پڑھی, انکا میتن و انہم میتون, اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. پھر تم اللہ کے حضور جھگڑا کرو گے, قیامت کے دن اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا. اس میں بھی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے بات سمجھائی تاکہ بات موٹے دماغ میں بھی اتر جائے. یہی کام تو ہم بھی کرتے ہیں, آپ کو بات سمجھاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ, کوئی جن, کوئی پیغمبر, کوئی انسان نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا, اور نفع نقصان میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو ہماری بیسک نیڈز ہیں. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کہتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو, خواہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو, وہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, یہ گستاخی ہوگی. بھائی اللہ کے بندوں اگر یہ گستاخی ہے تو اس جملے کو الٹ کرو کہ بڑے سے بڑے بزرگ اور پیغمبر اپنا پیشاب خود روک سکتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر. تو یہ بات کرو, آج ہی فتوی کفر لے لو, ہم سے نہیں, دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں سے لے لو فتوی کفر. اس میں کون سی گستاخی ہوگی؟ ہر نفع اور نقصان, نفع میں آکسیجن کھانا پینا شامل ہے, اور نقصان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ٹوائلٹ کا ایشو ہے, انسان کے ساتھ اٹیچ ہے. اللہ ہی مالک ہے. تو یہ بات اس لیے بولنی پڑتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ جب توحید کی بات ہوگی پھر کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی بزرگ بابا, شاہی کوئی نہیں اللہ کے مقابلے پر. اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ حالانکہ یہ لکھی ہوئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے جو کچھ بولا وہ کہیں نہیں تھا لکھا ہوا, خود سے بولا انہوں نے. لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایگزیکٹلی انہی الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا ہے قرآن میں, اس سے زیادہ پیشن کے ساتھ. آپ نے نہ قرآن پڑھا, نہ آپ کے بزرگوں نے پڑھا, نہ ان کے بزرگوں نے پڑھا, ترجمہ ہی کوئی نہیں تھا, عربی سیکھتے کوئی نہیں تھے. قرآن میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ جو 2 کرٹیکل چیزیں ہیں نا, میں وہ مختصر سے وقت میں کور کر دیتا ہوں اس حوالے سے. یہ جو میں نے پہلا کلیم کیا نا کہ اللہ کے مقابلے پہ جب بات لائی جائے گی نا, پھر کوئی جن, فرشتہ, پیغمبر, کوئی شے نہیں ہے. حالانکہ یہ سب اللہ کے بندے اور اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں, لیکن اللہ کے مقابلے پہ جب لوگ انہیں کھڑا کرتے ہیں نا, پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایگزامپل بناتے ہوئے دماغ کھولتا ہے. اس وقت پھر اللہ خیال نہیں کرتا کہ کسی پیغمبر کی توہین نہ ہو جائے, کیونکہ اللہ کے سامنے تو کسی کی کوئی توہین نہیں ہوگی, اللہ تو توحید کو اسٹیبلش کرے گا. اس کے ثبوت میں وہ آیت ہے شہرا آفاق, ان چند آیات میں سے جس نے میری زندگی بدلی. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 نمبر آیت ہے سورۃ المائدہ میں.
سورت نمبر 5 ہے اور آیت نمبر اس کی 17. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. نعوذ باللہ. وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیزس کرائسٹ اللہ ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا، بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں اے شاہ جڑا لفظ ہے نا یہ عربی دا جے، اردو میں بھی آیا پنجابی میں. قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرما دو بھلا بتاؤ اللہ کے مقابلے پر کوئی اتنی سی بھی جرت رکھتا ہے اس بات کی؟ کوئی شے ہی نہیں ہے کہ کوئی کلیم کرے اللہ کے مقابلے پر. کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. کس چیز کا اختیار؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے. اچھا وفات دے نہیں ہے، وصال شریف نہیں، ہلاک کر دے، کیونکہ موٹا دماغ کھل جائے. یہ اللہ ورسز عیسیٰ ابن مریم بات ہو رہی ہے. ہاں کوئی تو نہیں ہو رہی، تو عید اسٹیبلش ہو رہی ہے. وہی مولانا ساگ صاحب کی بات کہ پائی جدو تو عیدی گل کریں گے گستاخی تو آپ ہی ہو جائے گی. ہائے میں صدقے. وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جتنے زمین میں سارے بابے، لو سارے بابے، جتنے زمین میں سارے جن، سارے بزرگ، سارے انبیاء، سب کچھ کور ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے پر کوئی کیا اختیار رکھے گا؟ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو اللہ کے لیے. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، پوری کائنات. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یار اگر عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، اس کا مطلب تم نے کہاں سے نکال لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ انسانی شکل میں آ گیا؟ اللہ جو چاہے پیدا کرے، اللہ کی مرضی. عیسیٰ ابن مریم جیسے اللہ تعالیٰ اربوں لوگ اور پیدا کر دے، کیا اللہ کے اختیار سے باہر ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. اس سے بڑا ورژن اللہ نے پیدا کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام، جن کا باپ بھی کوئی نہیں تھا، ماں بھی کوئی نہیں تھی. جیزس کرائسٹ کی تو پھر بھی ماں تھی نا، اور پورا انہوں نے پریگنینسی کا پیریڈ بھی گزارا. لیکن حیران کن بات ہے، کرسچنز جو ہے حضرت آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، اور ان سے جو چھوٹے ہیں اس سٹیٹس کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا، کہ جن کی ماں تو تھی انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جس کی نہ ماں نہ باپ اسے کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کا بندہ ہے. اور یہ پھکی اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کی مثال آدم کی سی ہے. ہائے میں صدقے، میرا رب بھی جو ہے نا الزامی جواب دے کے اس باتوں کو سمجھاتا ہے. الحمدللہ. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر اللہ عیسیٰ کو، ان کی ماں کو، سب کو ہلاک کر دے، اور سب میں پھر سارے ہی آگے، سارے جن، سارے فرشتے، سارے پیغمبر، سارے بزرگ، سارے باپے، تو کیا یہ ساروں کی توہین ہوگی ہے؟ نہیں. جب توحید اسٹیبلش ہوگی پھر بات اسی طریقے سے ہوگی. ہمارے نبی کے بارے میں بھی آیا ہے، قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر اللہ، یہ بالفرض تو ہم احتراماً لگاتے ہیں ساتھ تاکہ یہ فتویٰ نہ لگائیں، وہاں نہیں بالفرض لکھا ہوا. کیوں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو کلیریفیکیشن دے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور انبیاء شاہی کوئی نہیں؟ اللہ کو یہ بات کہنے کے لیے کوئی کلٹسی میں جانے کی ضرورت ہے؟ اللہ تو ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، ہلاک، اور میرے سارے ساتھیوں کو، تو ہمارا کوئی اختیار نہیں اللہ کے مقابلے پر. تو کافر کس زوم میں ہے کہ کافروں کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے؟ کمال ہے. میں کہتا ہوں جی کس لیول پہ اتر کے باتوں کو سمجھایا جا رہا ہے. یہ ہے وہ چیز جو آج مسلم عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کے مقابلے پہ آپ کوئی چیز کھڑا کریں گے
تو اس کو پھر توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ کے مقابلے پہ کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی شے نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر. اور اس کو شیطانی توحید نہیں، رحمانی توحید کہیں گے. یہ تو وہ اگزامپل تھی جو مقابلے والی تھی کہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا. اب دوسری اگزامپل ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اور ہر وہ چیز جو نفع میں داخل ہے، ہر وہ چیز جو نقصان میں داخل ہے، اس پہ بھی کسی فرشتے، کسی جن، کسی انسان کا زیرو کنٹرول ہے. خواہ آکسیجن لینا ہو انسان کا، خواہ ٹوائلٹ جانا ہو، خواہ نیند، نہیں روک سکتا. یہ اللہ نے انسان کے ساتھ مجبوری اٹیچ کی ہے تاکہ آپ کو اللہ اور مخلوق میں فرق نظر آئے. اس کے ثبوت میں بھی عیسیٰ ابن مریم کی مثال. کیوں؟ آپ کو اب یہ پتا چلے گا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کو ہمیشہ کیوں سینٹرڈ کیا گیا قرآن میں بات سمجھانے کے لیے. کیونکہ انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا شرک عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ ہوا ہے، بت پرستی کے نام پر نہیں ہوا. آج بھی 90 کروڑ ہندو ہیں اور کرسچنز 2.25 ارب ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کیا. تو بھائی عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں. یہاں بھی عیسیٰ ابن مریم کی مثال، وہ بھی سورۃ المائدہ میں، مل مسیح ابن مریم الا رسول، آیت نمبر 75. عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں بھی ایک سچی عورت تھی. مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. میں آپ لوگوں کو ویسے مشورہ دوں گا، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایران والوں نے ایک فلم بنائی تھی اصحاب الکہف پہ، ایک اور انہوں نے بنائی ہے مریم مقدس کے نام سے، 10 اقساط کے اوپر. اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے، انگلش میں بھی ڈب ہو چکی ہے، رکھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ، وہ آپ ضرور دیکھیں. آپ کو پتا چلے کہ مریم جیسی کوئی عورت اس پلانٹ ارتھ پہ کبھی نہیں گزری. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، اور اس زمانے میں اس امت میں ختیجہ کو فضیلت دی ہے تمام جہان کی عورتوں پر. ہاں، مریم جیسا کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، وہ بھی ایک سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام، اور دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، دونوں روٹی کھاتے تھے. کون؟ عیسیٰ اور ان کی ماں. آپ کو یہ کہے گا کہ روٹی افضل ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے؟ نہیں، یہ عیسیٰ ابن مریم کی کمزوری ہے، ان کی ماں کی کمزوری ہے کہ ان کے ساتھ روٹی کی تکلیف اٹیچ ہے کہ یہ انہوں نے کھانی ہے تو زندہ رہنا ہے، اور اس کے بعد ٹوائلٹ جانا ہے تو زندہ رہنا ہے. اس میں کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ روٹی سے آزاد ہے. جو سورہ الذاریات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا ہے، خود کچھ نہیں کھاتا، باقی سب کو وہی کھلاتا ہے. کانا یاکلان الطعام، دیکھو یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، ذرا دیکھو تو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. یعنی وہ ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب کے بقول ننگی بات کرتے ہیں. آئیے ننگا وہ والا نہ لے لیجیے گا جو عمران خان صاحب یوز کرتے ہیں. ننگی تلوار، تلوار جب نیام سے نکلتی ہے تو اس کا ایک روب ہوتا ہے، اس کی چمک ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تلوار نیام سے باہر نکال کے توحید کی بیان ہو رہی ہے کہ دیکھو عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیری رابعہ بصریہ تھے شاہی کوئی نہیں. اولیاء کی سردار سیدہ مریم اور اولو العزم پیغمبروں کے سردار 5 پیغمبر ہیں سورۃ الاحزاب میں اور سورہ شورى میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور نوح نجی اللہ. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. پیغمبروں کے سردار اور ولیوں کی سردار، دونوں کھانا کھانے کے محتاج. اللہ.
اور عیسیٰ وہ کہ جس کے معجزات انبلیویبل کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے حکم سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا اللہ کے حکم سے، اندھوں کی آنکھوں کو جہاں ڈھیلے بھی نہ ہو ہاتھ پھیرنا آنکھیں آ جانا، اور جو کوڑی کے مرض کے لوگ لا علاج بیمار آج کل کے آپ سمجھ لیں 4th سٹیج کینسر کے مریض، ان کو اللہ کے اذن سے شفا دے دینا. یہ وہ معجزات ہیں جو سورۃ المائدہ میں سورہ مریم میں آئے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی روٹی کھانے کے محتاج ہیں. سرکار لے جاؤ اپنے بابے، ہاں لے جاؤ، تو لے جاؤ باجی غائبانہ نماز نازا سی پڑھ لیں گے، لے جاؤ تو چکو میتاں انہاں دیاں. اے اس آیت نے، اے نبی دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. ثم انظر، پھر ان کی طرف دیکھو، جاہلوں کی طرف، انا یؤفکون، یہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں. اس کے بعد کس طرح ہم سمجھائیں؟ اتنی کھول کے بات کر دی کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. جب روٹی کے محتاج ہیں تو ٹوائلٹ کے بھی محتاج ہیں، پیشاب کے بھی محتاج ہیں، جب تک اللہ نہ چاہے. وہ اس تکلیف کو بھی دور نہیں کر سکتے. قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو. یہاں پہ من دون اللہ کسے کہا اللہ نے؟ عیسیٰ اور ان کی ماں کو. یہ آپ کو کیا دھوکہ دیتے تھے بریلوی اور شیعہ علماء کہ جی من دون اللہ تو بت ہوتے ہیں، اور جھوٹے ہو. من دون اللہ ہر وہ ہستی ہے جو اللہ کے مقابلے پہ لوگ کھڑی کر دیں، اس میں ان ہستیوں کا قصور نہیں ہے. یہاں پہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو من دون اللہ کہا. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے من دون اللہ والی بات آپ کی صحیح ہے، ہمارے بابوں نے ہمیں جھوٹ بولا تھا. اگلا بھی جھوٹ تو ہم دسنے ہیں جڑا تسی بولو گے سانو پہلے ہی پتا ہے. کہتے ہیں دیکھیں یہاں تو ہے کہ تم عبادت کر رہے ہو عیسیٰ اور ان کی ماں کی، تو ہم تو دیکھیں بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کی اطاعت سے کرتے ہیں، ہم تو کبھی بزرگ کو سجدہ بھی نہیں کرتے، ہم تو اللہ ہی کی نماز پڑھتے ہیں. ہم نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بہانے، پرانے بابے، اگے پڑھ. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، وہ ہستیاں عیسیٰ اور ان کی ماں جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. چھڑ دو گل کہ عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے. کیا اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہو کر تو نفع نقصان کے مالک ہیں اور خدا ہو کر نہیں ہے؟ نہ، کیٹاگوریکل ڈینائی ہے کہ عبادت اس کی ہوگی، مشکل کشا وہ ہوگا جو تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہو. عیسیٰ اور ان کی ماں تو کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں. سرکار اگر عیسیٰ ابن مریم اور سیدہ مریم بنت عمران کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابے تے شاہی کوئی نہیں، بلکہ اڑتے کہنا چاہیے بابے تے شاہی کوئی نہیں. مارتے روحانی طور پہ. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے سننے والا علم والا. اوے جو ہر چیز کو سن سکے، ہر چیز کا علم رکھے، وہ صرف اللہ ہے. جب اللہ کی یہ کوالٹیز ہیں اور کسی اور کے پاس نہیں ہے کہ ہر وقت ہر چیز کو سننا اور علم میں رکھنا، تو کوئی اور اس طرح کا مشکل کشا ہو بھی نہیں سکتا، حاجت روا ہو بھی نہیں سکتا. تو عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج. اللہ اکبر. اب عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑی پرسنالٹی ہمارے محبوب علیہ السلام کی، ان کے بارے میں بھی سن لیں، پھر تو بابے ان دب دینا جا کے غیبانہ نماز جنازہ پڑھ دیں گے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 جو میں کہتا ہوں قرآن کی سب سے سخت آیت ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے. اور یہ آیت اگر آپ چوک میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ کے بھی سنا دینا تو آپ کے اوپر 295 سی انہوں نے لگا دینی ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، وہی بات اے نبی تم خود فرما دو اپنی مبارک زبان سے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، باقی تو شاید چھڑ دو. الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ میرے لیے فیصلہ کرے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کون سی نفع مند چیز پہنچے گی اور کون سی نقصان والی. اچھا بعض جاہل مولویوں نے نا الا ما شاء اللہ کو اس طرح ریلیٹ کیا کہ ہاں جو اللہ چاہتا ہے نا اتنا میں نفع نقصان کا مالک ہے ہوں. اندازہ کریں وہ بھی جھوٹ نکلا. یہ تو حضور اپنی بات کر رہے ہیں، آپ کے نفع نقصان کی تو بات پھر بھی نہیں ہو رہی. میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے. تو یہ انہوں نے جو دھوکہ دیا وہ اسی آیت میں پکڑا گیا
اگلی بات اللہ نے اور کھول کے بیان کر دی تاکہ موٹے دماغ والوں کو بھی سمجھ آ جائے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں خود سے غائب کو جان لیتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. ہاں وہ غیب تو ہم مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتا ہے، جو وہ نہ مانے وہ تو کافر ہے، وہ تو نبی کی شان ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے، وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں کے اوپر ایمان لے کر آؤ. لیکن اگر نبی علیہ السلام خود سے غیب جان لیتے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، تو اے نبی تم فرما دو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. ظاہر ہے جب آپ کو مستقبل کا حال پتہ چل جائے، آج کے دور میں سمجھنے کے لیے کہ ڈالر کی قیمت یا گولڈ کے اوپر جانے والی ہے، آپ دیکھیں اس ایک سال میں ڈبل ہو گیا گولڈ. کہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ مجھے اس دفعہ ڈبل زکات نکالنی پڑی ہے اسی گولڈ کی جو گولڈ اتنا ہی پڑا ہوا ہے، زکات ڈبل دینی پڑی ہے. کیوں؟ قیمت اوپر چلی گئی. تو اگر یہ بات اس وقت لوگوں کو پتا ہوتی تو لوگوں نے اپنے پلاٹ بھی بیچ کے نا گولڈ لے کے رکھ لینا تھا. پلاٹس اتنے اوپر نہیں گئے جتنا گولڈ گیا. وما مسنی السوء، خیر کثیر بھی جمع کر لیتا اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. یقیناً اگر کسی شخص کو یہ پتا چل جائے کہ آج اتنے بجے اگر یہ روڈ کراس کرے گا تو ایک ٹریلے کے نیچے آ کے مارا جائے گا، وہ اس دن نہیں پوری زندگی اس روڈ کو کبھی کراس نہیں کرے گا، دوسرے راستے سے جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کبھی کسی کو اختیار دیا ہی نہیں ہے. جو دیا وہ غیبی خبر کے طور پر دیا اور وہ ٹال نہ کوئی سکا، وہ ویسے ہی ہوا. جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچی، کل یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں اتبا کی، یہاں شیبہ کی، اور اللہ کی قسم انہی جگہوں پہ اگلے دن وہ لاشیں پڑی ہوئی تھی. یہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دی، وہ ٹال نہیں سکتی تھی کبھی بھی. تو اے نبی تم فرما دو کہ اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. لقوم یؤمنون، ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں، ایمان لانا چاہیں. میرا سٹیٹس پیغمبروں والا ہے، میں کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اور نفع نقصان میں وہ ساری چیزیں ہیں، آکسیجن، کھانا پینا، ٹوائلٹ یعنی پیشاب، نیند، یہ تمام چیزیں. اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے سرکار، تو بابے شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اس لیے میں کھول کھول کر چیزیں بیان کرتا ہوں تاکہ کسی موٹے دماغ میں بھی کوئی کہیں کو کیڑا گھسا ہوا ہے نا، کسی شیطان نے گھسایا ہوا ہے، تو اسے سمجھ آ جائے. قرآن اور احادیث اپنی تعلیمات کے اندر اتنے واضح ہیں کہ اس میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ مولوی ہیں جو آپ کو آیات اور احادیث نہیں بتاتے بلکہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. اور پھر جب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں، کیونکہ انہیں پتا چل جاتا ہے کہ آپ انجینئر صاحب جو بتا رہے ہیں نا، تو سب سے پہلے تو آ کے ہمارے گاٹے ہماری عوام نے فٹ ہونا ہے کہ جناب تسی کے سانو قرآن حدیث پڑھا دے رہے. ہمارے ایک بھائی گجرانوالا سے ریورٹ ہو گیا ہے، وہ پہلوان، کئی سال پہلے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں میں ٹی ایل پی کا بہت سرکردہ رکن تھا، اور اس حد تک کہ میں نے ڈی ایس پی کی ٹانگیں توڑ دی تھی میلاد کے جلوس کے ایشو میں. اب اتنا کٹر کوئی ہو اور اس کو میرا کلپ پہنچ جائے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، کہتا منو بھی بڑا غصہ کہ جے اے انجینئر غلط کہہ رہا تھا انجینئر نو میں نہیں چھڈنا، تے جے صحیح کہہ رہا تھا میں اپنے بزرگ نہیں چھڈنے. اور وہی ہوا. جب وہ بندے نے ساری گستاخانہ عبارتیں اور ساری چیزیں دیکھیں، اینڈ پہ کہتا ہے میں اپنے مولوی کے پاس چلا گیا. میں کہ مولوی صاحب تسی سانو بچپن تو نماز ہی غلط دسی ہے. اب مولوی کے دماغ میں نہیں تھا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. کہنے لگا نہیں نماز یہی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے. انہیں کہا نہیں یہ گلا نہیں میں کر رہا، رفع الیدین دا پوچھ رہا، وچ پڑھنے دا نہیں، باہر نکل تھوڑی دیر پوسچرز. تو کہنے لگا مجھے ٹائم دیو. اچھا ہوں تھوڑی دیر پہلے تے تیری نماز سننا تو ہوں ٹائم منگنا ہے، پھر ٹائم قیامت تک ہے. انہوں نے نہیں پھر دسیا کہ نماز کا طریقہ کتنے لکھا ہے. تو اس لیے پھر ان کو جب
ان کی عوام ان کے گاٹے فٹ ہوتی ہے نا تو وہ پھر سارا غصہ میرے اوپر نکالتے ہیں. ظاہر ہے سارا پریشر میرے اوپر ہی آئے گا, اور الحمدللہ میں چاہتا بھی ہوں کہ میرے کسی اسٹوڈنٹ پہ کوئی پریشر نہ آئے. جنہیں غصہ کڈنا ہے, گالاں کڈنی نے, منو کڈو. ہاں انہوں نے چھڈ دو, یہ اللہ دے بندے نے تواڈے پیچھے ہی نمازاں پڑھ رہے ہیں, آپ کو یہ چندے دے رہے ہیں, آمدہ بھی انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے. ہم نے کوئی اپنی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ ہی ان کو اٹیچ رکھا ہے. صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عقائد جو ہے اس شخص کی تعلیمات کے مطابق کر لیے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو ہمارے روحانی باپ ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, اور یقیناً پھر نبی امت کے روحانی باپ ہیں الحمدللہ. تو غصہ جس نے نکالنا میرے اوپر نکالے, باقی ان کو آپ لوگ تنگ نہ کیا کریں, کیونکہ تنگ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی, اور وہ آپ کے پلے کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن اپنی توحید کے اندر اتنی سینسٹیوٹی شو کرتا ہے کہ وہ پھر یہ لحاظ نہیں کرتا کہ اللہ کے مقابلے پہ کوئی فرشتہ آ رہا ہے, جن آ رہا ہے, پیغمبر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کو بالکل اسٹریٹ اوے بیان کرتا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ, کس کی جرت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے؟ ہاں اس کے اذن سے. پھر سورہ نبا میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ رحمان کے حضور کوئی کلام بھی نہیں کر سکتا, ہاں مگر جس کو اللہ نے اذن دیا ہے, وہ بھی اس کی اجازت سے ہی بولے گا, ورنہ بولنے کا بھی اختیار نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ فرشتے بھی سب بنا کے کھڑے ہوں گے, حضرت جبرائیل کی بھی جرت نہیں کہ خود سے کوئی بات کر سکے. یار اللہ کے سامنے کو کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟ دنیا میں سفارش یہ ہوتی ہے کہ اے بندے نو چھاڑ دو, غلط پھڑ لے جائے, منو پتا ہے بڑا شریف بندہ ہے. اللہ نو کون کہے کہ یا اللہ جی غلط پھڑ لے جائے, میرے کہنے تے چھاڑ دو. ہائے 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 ہائے, یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے پھر اللہ کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یا اللہ بندہ صحیح پڑھے ہے, منو اجازت دے کہ میں اس کے لیے تیرے حضور دعا کروں, کیونکہ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ غلطی نہ پڑھ لے تیرے فرشتہ نے. اس لیے شفاعت بالاذن ہے, ڈھونس کے ساتھ, وجاہت کے ساتھ, زبردستی کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دے کر, حکمت دے کر, پیغمبری دے کر مبعوث کریں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرنا شروع کر دو اللہ کے مقابلے پر. ہوئے ہوئے ہوئے, وہ تو ہمیشہ یہی کہے گا کونوا ربانیین, اللہ والے بن جاؤ, بابوں والے نہ بنو. بسبب اس کے کہ تم کتابوں کی تعلیم دیتے ہو, اس کی تدریس کا کام کرتے ہو, سنتے اور سناتے ہو. وہ تمہیں کبھی حکم نہیں دیں گے کوئی بھی پیغمبر کہ تم اللہ کے مقابلے پر فرشتوں کو اور پیغمبروں کو اپنا رب مان لو. کیا وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم اسلام لانے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ یہ سورہ ال عمران کی آیات ہے, بالکل کلیئر کٹ. پھر سورہ النساء میں جس شان سے آیا, کبھی عیسیٰ ابن مریم اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے. نہ کوئی مقرب فرشتہ اس کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اس بات سے شرمندگی محسوس کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. آپ کے علماء تو ایسے شرمندگی محسوس کرتے ہیں. آپ کسی مولوی کے ساتھ لکھیں اللہ کا بندہ مولانا فلاں, وہ کہے گا پیچھے اڈی لمبی پہلے دم لگا, ہاں استاذ العلماء, ہاں اور مفسر قرآن, اور مفسر قرآن ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھ کے بابے پکارے نے. اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ کبھی آر نہیں محسوس کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے, نہ کوئی مقرب فرشتہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کنکلوڈ کیا ہے کہ اگر ان میں سے بھی کوئی اس بات سے آر محسوس کرے گا پھر ہم قیامت کے دن جمع کر لیں گے اور عذاب دیں گے جو کوئی جرت کرے گا اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہونے کی. کسی کی جرت ناٹ ایٹ آل. پھر 18 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اگر یہ 18 پیغمبر بھی شرک کرتے نا ہم ان کے بھی اعمال برباد کر دیتے. باقی تو شاہی کوئی نہیں ہو. وہ 18 انبیاء نام لے کر, انبیاء کے ناموں کا یہ گلدستہ ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں, موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں, ہمارے نبی علیہ السلام بھی شامل ہیں. اللہ اکبر. اور ہمارے نبی کے لیے تو اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے الگ سے سورہ زمر میں فرمایا
اللہ اکبر. کیا نبی فرما دو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اے نبی تم فرما دو کہ میری طرف اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہی وحی ہوئی ہے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. توحید جب اسٹیبلش ہوگی تو پھر یہ ساری باتیں ہوں گی. پھر قرآن میں 3 دفعہ آئے گا، سورہ الانعام میں، سورہ الزمر میں، سورہ یونس میں، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض، یہ میں ویسے بالفرض کہہ رہا ہوں، ہاں تو ڈائریکٹ بات ہے، اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اس کے بعد کسی بابے کی جرت ہے جو یہ کہے کہ جی میں سارے مرید جنت ہی لے جاؤں گا. او لے جاؤ بابے اپنے، اللہ دے بندے ہو. یہاں تو پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے. نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں، حالانکہ آپ نے کبھی نہیں کرنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنایا ہے کہ اگر نبیوں کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تشائی کوئی نہیں. یہ بات ہے اور کوئی لحاظ نہیں. سورۃ الاحقاف میں اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ، اس سے مراد آخرت کا فیصلہ نبی الاسلام کی نہیں، یعنی کہ آگے مستقبل میں کیا ہوگا. ظاہر ہے پیغمبر تو جنتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرما دو کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں. پھر سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اے نبی یہ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو حق کے راستے سے ہٹا دیں، اور قریب تھا کہ آپ بھی ان کی بات مان لیتے، کمپرومائز کر لیتے اپنی شرافت کی وجہ سے، بدنیتی کی وجہ سے نہیں. اگر ہم آپ کو تھام نہ لیتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی دگنا عذاب، اور تمہیں اللہ کے مقابلے پر چھڑانے والا کوئی نہ ہوتا. یہ رسول اللہ سے خطاب ہو رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. پھر سورۃ الحاقہ میں اتنی سخت آیات ہیں کہ اگر یہ نبی کوئی اپنی طرف سے بات منسوب کر دیں ہماری طرف جو ہم نے وہی نہیں کی، ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگے جاں کاٹ دیں، اور تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو ان کو بچا سکے ہم سے. مجھے بتائیں جہاں اللہ کے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے دے شاہی کوئی نہیں. اور یہ آیات کوئی گستاخی والی نہیں ہے. بعض لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ جی یہ آیات پڑھنے سے کوئی نبی کی شان میں تنقیص ہوگی. نہیں، یہ آیات ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم کافروں کو یہ نہ بتا سکتے کہ یہ کتاب پیغمبر نے نہیں لکھی، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. ورنہ کوئی شخص اپنے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. یہاں کو مولوی اپنے بارے میں یہ لکھ سکتا ہے کہ میں تو شاہی کوئی نہیں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں. نو 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 نو، اپنے آپ میں تو جنتی مننے بیٹھے نے. اس لیے سلمان رشدی کی جو کتاب تھی سٹینک ورسز، اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا، باقیوں نے صرف گالیاں دی ہیں، میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے، اس کی کتاب کے اعتراضات کا جواب دیا ہے. وہ ویڈیو میری دیکھیں، اس میں نے یہ آیات کوٹ کی تھی کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے. اس کتاب میں آیات کبھی نہ ہوتی، آتھر اپنے بارے میں تو اس لیول پہ اتر کے کبھی نہیں یار بات کرتا اس طریقے سے جہاں پہ یہ شائبہ ہو جائے کہ لوگ جو ہے وہ اس کی گستاخی نہ کرنا شروع کر دیں. کبھی نہیں کریں گے. پیغمبر کے پیچھے اللہ کھڑا ہے. یہ ہے میرے بھائیوں رحمانی توحید، جس توحید کے اندر اللہ کے مقابلے پر کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی شے نہیں. جب لوگ اسے کھڑا کریں وہ خود تو نہیں کھڑے ہوتے. اور دوسرا، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی بابا اپنے کسی نہ نفع کا مالک ہے، خواہ وہ نفع روٹی کھانے کی شکل میں ہو، خواہ کسی اور شکل میں، اور نہ نقصان کا مالک ہے، خواہ وہ نقصان جو ہے وہ پیشاب بند ہونے کی صورت میں ہو، ٹوائلٹ کے ایشوز ہوں یا نیند کا ایشو ہو. یہ تمام کی تمام کمزوریاں ہر انسان کے ساتھ اللہ نے اٹیچ کی ہیں، پیغمبر سے لے کر عام انسان تک، اور ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کے مقابلے پر یہ لوگ ان تمام چیزوں کے مالک خود ہے تو وہ کافر ہے. سیدھی سی بات ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات بالکل سپورٹ نہیں کرتی اس طرح کی شیطانی توحید کو جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں. رحمانی توحید وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر بتائیں گے، اور شیطانی توحید وہ ہے جو یہ بابے بتاتے ہیں.
اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے یہ بھی ہم احتیاطاً کہتے ہیں, انہوں نے قرآن و سنت کبھی بیان ہی نہیں کیا, لقمہ کیا ڈالنا ہے انہوں نے, سیدھی سی بات ہے. آیت کوئی اور پڑھتے ہیں اور رزلٹ کوئی اور نکال رہے ہوتے ہیں, قریب بھی کوئی رزلٹ نہیں ہوتا. ان بیچاروں کا کیا لینا دینا قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ. اینڈ پہ میں اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے ایک حدیث بیان کروں اور اس کے کانٹیکسٹ میں تھوڑی سی گفتگو, تاکہ یہ ٹاپک کنکلوڈ بھی ہو جائے, کیونکہ یہ تو فیوریٹ ٹاپک ہے, یہ ختم ہی نہیں ہوگا. جب تک اس پہ بات کرتے چلے جائیں کوئی نہ کوئی بات ذہن میں آ جائے گی. ان ساری چیزوں کے جواب میں اینڈ پہ ان کے پاس آرگومنٹ صرف یہ ہے کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. جی مسلمان بھی یہی کہتا ہے, جب آپ کو کہتا ہے یہ آیات جو ہیں بتوں کے بارے میں نے تو انبیاء کے بارے میں بتا دی, اب یہ بھاگ نہیں سکتے. جب یہ کہتے تھے یہ من دون اللہ جو ہیں وہ بت ہیں, میں نے بتایا انبیاء کو بھی من دون اللہ کہا گیا. اگر اللہ کے مقابلے پہ کوئی کھڑا کر دے, انبیاء کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور کھڑا کرنے والوں کا ہے. تو الٹیمیٹلی ان کے پاس آخری بہانہ یہ ہے کہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے, جس طرح کافر کہتے تھے. اب آپ سوچیں گے مسلمان یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہتا ہے مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ ایتے کافروں کے بارے آیتاں نازل ہوئی ہیں, ایتے یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے, تو یہی کہہ رہا ہے نا آپ کو کہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے, یہ ہمارے اوپر نہ اپلائی کرو قرآن و سنت کو. اور کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کلمہ کو کافر سے, اس کلمہ کو غدار سے پوچھو, قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ تم لوگ یہ بکواس کرو کہ یہ اگلے لوگوں سے متعلق چیزیں ہمارے سے متعلق چیزیں ہی نہیں ہیں. اور لعنتی ہو, یہ لعنتی ہو تو بہت چھوٹا لفظ ہے, یہ کافر ہیں جو یہ بات کلیم کر رہے ہیں کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. اور بھائی سورۃ البقرہ اللہ نے شروع میں اس لیے رکھی کہ پتا چلے کہ جب امتیں بگڑتی ہیں نا تو یہ سٹیپس طے کرتی ہیں. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ امت وہ سٹیپ طے نہیں کرے گی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس کے ثبوت میں, جی ثبوت میں بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو نبی علیہ السلام ہمیں خود بتا کے گئے ہیں کہ یہود و نصارہ کی تمام خرابیاں من و عن اس امت میں بھی آئیں گی. شکل مختلف ہوگی لیکن انٹینسٹی وہی ہوگی. انہوں نے کہا اللہ کا بیٹا, انہوں نے کہا نور من نور اللہ. دیکھا, اور وہ کہتے ہیں وچو نکلے ہیں. ہاں پھر وہ ایگزامپل دیتے ہیں, ایسے ہاتھوں کے اشارے بھی کرتے ہیں. اب انہیں کیا پتا کہ قرآن میں تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے قریب ہے آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, ان دعوا للرحمن ولدا, کہ یہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو ان پہ پھٹ پڑتے کہ اتنی بڑی گالی دے رہے ہو اللہ کو. انہوں نے وہ گالی ذرا مہذب انداز میں دے دی, جس طرح میں آؤٹ آف ویڈ لاک لفظ یوز کرتا ہوں, حالانکہ اسے میں اردو میں یا پنجابی میں بولوں تو وہ بڑا سخت لفظ ہے. آؤٹ آف ویڈ لاک, شادی کے بغیر پیدا ہونے والا. تو کام تو یہی کر رہے ہیں کہ یہ الفاظ مختلف استعمال کرتے ہیں, کام انہوں نے وہی ڈالا ہوا ہے, وہی خرابی ان کے اندر موجود ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہی خرابیاں آ جائیں گی. اچھا وہی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو توحید کے نام پر توحید کے خلاف حملہ کرنے کے لیے کانفرنسز کرتے ہیں, توحید کانفرنس کے نام پہ, یہ حدیث ان کی موت ہے بخاری مسلم کی. ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا فیشن جو ہے نا میری امت میں آ جائے گا. یعنی اگر وہ پینٹ شرٹ پہنیں گے تو یہ بھی پینٹ شرٹ پہنیں گے, اور سارا ان کا فیشن پینٹ شرٹ میں گھس گیا. انہوں نے جو 76 موبائل مریدوں کے پیسوں کے اٹھائے ہوئے اتنے لمبے لمبے اسمارٹ فون, وہ نہیں آتے. جو دہشت گرد قسم کے پیچھے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ میں جو اجمیر شریف کی بنی ہوئی کلاشن کوف ہے, ہاں, اور بغداد شریف کی بنی ہوئی وہ پراڈو جس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا بغداد شریف کے بزرگوں کی بنائی ہوئی, ہاں وہ بھی تو گوروں کی ہے, وہ نہیں نظر آتی ان کو. کہتے ہیں یہود و نصارہ کا فیشن آ جائے گا. ہم نے اس کے جواب میں کہا تھا نہ, پرانیاں گلاں
पुराने बहाने, पुराने बाबे ले जाओ इथों। इसका शान नुजूल, शान इरशाद जामिया तिरमिज़ी में मौजूद है। हमारे नबी ने खुद हमें क्लियर कर दिया है कि मैं अपनी उम्मत को डरा रहा हूं कि यहूद और नसारा के फासिद अकायद भी मेरी उम्मत में आएंगे, तुमने इनसे बचना है। जामिया तिरमिज़ी में वो हदीस मौजूद, मिशकात में भी मौजूद। और सूरतुल अराफ की आयत नंबर 138 के कॉन्टेक्स्ट में मुफस्सिरीन उस हदीस को लेते हैं कि गज़वा हुनैन के मौका पर नबी इस्लाम अपने सहाबा के साथ एक जगह से गुजरे। एक दरख्त था जिसे ज़ाते अनवात कहा जाता था। वहां मुशरिकीन अरब अपना असला लटकाते थे, टच करते थे, और उनका यह अकीदा था कि जब हम थोड़ी देर के लिए अपनी तलवार यहां लटका देंगे ना, तो इसकी बरकत से हमें जंग में फतह होगी। तो सहाबा इकराम ने, सरकार बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया ने नहीं, सहाबा इकराम ने हुजूर को मशवरा दिया, या रसूलल्लाह आप भी हमारे लिए एक दरख्त मुकर्रर कर दें, हम भी वहां असला लटका लिया करें। मुझे बताएं, क्या कोई सहाबी शिर्क का मशवरा देगा? नेवर। और ये जो मशवरा था ये कोई शिरकिया भी नहीं था, वो सिर्फ ये कह रहे थे कि दरख्त से हमने बरकत हासिल करनी है। उन्होंने दरख्त को कोई सजदा नहीं करना था। ये आपको कहते हैं ना जी, हमको सजदा कर रहे हैं जी, सजदे के लिए तो 7 अज़ा का लगना जरूरी है, और जायलो माथा लगना सजदे की असल है, और टू बाउ डाउन होने से भी सजदा हो जाता है। बेशर्मो। और साहबे कराम की कोई ऐसी नीयत नहीं थी, लेकिन नबी इस्लाम ने उसे भी शिरकी एक्टिविटी करार दे दिया। आपने कहा सुबहान अल्लाह, ओए तुमने तो वही बात कर दी जो साहबे मूसा ने की थी। यार ये साहबा कराम की तौहीन मैं नहीं कर रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अगर 70,000 साहबा मुर्तद हुए हैं तो कोई नाउज़ुबिल्लाह मैंने कोई उनकी तौहीन नहीं की, या हुजूर के यहां साहबा ने शिरकिया मशवरा दिया है बकौल हुजूर के, तो मैंने इसमें कोई साहबा की तौहीन नहीं की। इंसान थे ना, पैगंबर तो नहीं थे, गलती हो सकती है। और तुमने तो साहबे मूसा वाली बात कर दी कि जब वो समुद्री झील क्रॉस करके एक ऐसी कौम से गुजरे, नबी इस्लाम ने सूरतुल अराफ की आयत नंबर 138 तलावत की। वहां उन्होंने चंद लोगों को बुतों पर इत्तिकाफ किए हुए, ध्यान रखे हुए बैठे देखा, और कहा क्या मूसा हमारे लिए भी अल्लाह का कोई बुत मुकर्रर कर दे। और मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तूर पे गए, उन्होंने पीछे से बछड़े को बुत के तौर पे बना लिया, बनाया अल्लाह ही का बुत था उन्होंने। तो मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी जाहिल कौम से अल्लाह की पनाह में आता हूं। तो हुजूर ने कहा कि जिस तरह उन्होंने अल्लाह का बुत मांगा था ना, तुम भी वही काम डाल रहे हो। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें, हालांकि दरख्त को कोई पूजा करने के लिए नहीं मांगा था, ना उसके सामने झुकने के लिए, सिर्फ उसके साथ टाकियां लटकाने के लिए। हाँ, पीर शलवार शाह। हाँ। और यार ज़ियाउल हक के मजार के ऊपर भी लोगों ने टाकियां बांधी हुई हैं। हुजूर ने कहा तुमने तो वही काम डाल दिया आज। अल्लाह की कसम तुम भी अगले लोगों के पीछे चल पड़ोगे, यानी जिस तरह के काम अगले लोगों ने किए तुम भी करोगे। अब उसको जोड़ लें बुखारी मुस्लिम की उस हदीस के साथ, अल्लाह की कसम तुम भी अगले लोगों के पीछे चल पड़ोगे, कदम बा कदम, बालिश्त बर बालिश्त। और वो सारे काम अब इस उम्मत में भी हो रहे हैं। तो नबी इस्लाम ने ये मिसाल दी ही शिरकी एक्टिविटीज के ऊपर थी। इसीलिए हुजूर ने इस तरह डराया उम्मत को, इस तरह डराया। देखिए आखिरी वक्त जब कोई दुनिया से इंसान जाने लगता है ना, तो उसकी ख्वाहिश होती है मैं अपनी सारी वसीयतें कर दूं। मैंने इसके ऊपर रिसर्च पेपर नंबर 1 मेरा यही है, रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयत है। उसमें मैंने वो सारी हदीसें जो कब्रों से मुताल्लिक थी बयान की। हुजूर के लिए सबसे सेंसिटिव इशू है ही तौहीद था, इसलिए आपने आखिरी वक्त के अंदर तौहीद के ऊपर ही बात की है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। अम्मा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा कहती हैं कि नबी इस्लाम के आखिरी दिन बीमारी के चल रहे थे। आप तकलीफ की वजह से बार बार अपनी चादर अपने चेहरे मुबारक से हटाते, पास एक पानी का बर्तन था उससे हाथ गीला करके बुखार को ठंडा करने की कोशिश करते, और बार बार ये कहते लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा। अल्लाह की लानत हो यहूदा नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। आखिरी वक्त क्या बात हो रही है कि नबियों को अल्लाह के मुकाबले पे खड़ा ना कर लिया जाए। और अम्मा आयशा कहती हैं रसूलुल्लाह हमें डरा रहे थे, और अगर यह खदशा ना होता कि लोग रसूलुल्लाह की कब्र पे सजदे शुरू कर देंगे, तो मैं हुजूर की बीवी उनकी कब्र मुबारक को लोगों की जियारत के लिए ओपन छोड़ देती, यानी हुजरे की दीवार गिरा दी जाती, जो चाहे जिस वक्त चाहे कब्र रसूल पे हाजिर हो।
حجرے کی دیوار نہیں اما عائشہ نے گرائی، آج تک نہیں گری اللہ کے فضل سے. آج بھی وہ خیر اب تو بہت پیچھے جا چکی ہے، اب جالیاں اس کے آگے. اما عائشہ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضور نے کہا تھا مجھے تو تم سے شرک کا خدشہ ہی نہیں ہے، تو آپ آخری وقت میں اس کو شرک سے کیوں لیٹ کر رہی ہیں؟ اس زمانے میں کہانیاں نہیں ہوتی تھی. وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ حضور نے اسپیسیفکلی صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا، اور صحابہ کے پیٹرن پہ صرف ایک جماعت قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گی، یہ میں مانتا ہوں. ایک جماعت، جس طرح کہ بنی اسرائیل پوری کی پوری گمراہ ہو گئی، یہ امت پوری گمراہ نہیں ہوگی. اس لیے حضور نے کہا تھا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں کہ یہ ساری مشرک ہو جائے. باقی وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں. حضور تو صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ممبر پہ حضور سے خود سنا ہے کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، عیسیٰ ابن مریم کو. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. اور پھر ایک اور حدیث بخاری مسلم دونوں میں، حضور کے بیماری کے دن آخری چل رہے ہیں، حضور کی 3 بیویاں حضور کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. ظاہر ہے سب سے ایک کلوز رشتہ اس حوالے سے. اور پھر یہ بھی آزمائش کہ وہ حضور کی وفات کے بعد کوئی اور خامن بھی چوز نہیں کر سکتی. یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. مرتبہ امہات المومنین کو ویسے نہیں مل گیا. آپ سیدہ عائشہ کی تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک 18 سال کی بچی جس نے حضور کے بعد 47 سال زندہ رہنا ہے، اس کو اللہ نے ایک بچہ بھی نہیں دیا کہ اس کے سارے زندگی گزار لے. اکیلا وہ 47 سال کا سفر انہوں نے اس حجرے میں کیا ہے. اس تکلیف کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اہم ہی نہیں اتنا بڑا مرتبہ. عمار بن یاسر جو ہے وہ کوفے کے ممبر پہ کہہ رہے کہ لوگوں عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے. مرتبہ نہیں کم ہو سکتا، اگرچہ انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا، مرتبہ نہیں کم ہوا، لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو حضرت علی کا ساتھ دے کر، کیونکہ وہ اولی الامر منکم وہ ہیں. لیکن عمار بن یاسر نے اما عائشہ کا مرتبہ نہیں کم کیا کہ ان کی اس غلطی سے ان کی زندگی کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیں. کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی زوجہ ہیں. یہ ایک آزمائش ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا عائشہ کی اطاعت کرنی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میں عمار بن یاسر والا شیعہ ہوں، میں رافضی والا شیعہ نہیں ہوں. مرتبہ کم نہیں ہوگا، ہاں اختلاف رائے اپنی جگہ رہے گا. تو اما عائشہ اس حجرے میں رہی 47 سال تک. تو اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ ام سلمہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور ام حبیبہ بیٹھی ہوئی ہیں. 3 بیویاں حضور کی، اور ان میں سے یہ تو سینئر بیویاں ہیں، اسلام میں بھی سینئر ہیں. انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے. تو وہ ہجرت حبشہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں ام حبیبہ اور ام سلمہ کہ یاد ہے کہ جب ہم وہاں سے گزرے تھے ہم نے ایک ماریا نام کا گرجا دیکھا تھا جس میں کچھ قبریں بھی تھیں اور تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھی. حضور نے بس یہ بات سنی، آپ تکلیف کے عالم میں اٹھ کے بیٹھ گئے. توحید از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اینڈ ہز بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا یہی تو ان میں خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک بندہ یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر سجدے شروع کر دیتے تھے، تصویریں لٹکا لیتے تھے. قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. اور حضور نے پہلے ہی ڈرا دیا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ بات کہی اور میں نے خود سنی کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں جب ان کا کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. تم نے یہ کام نہیں کرنا میرے ساتھ. میں کہتا ہوں کس لیول پہ اتر کے آپ کے پیغمبر نے آپ کو سمجھایا ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یار کون ہوگا جو اتنا آپ کی آخرت کے ساتھ محبت کرے گا بجز ہمارے پروفٹ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کرتے ہیں. اپنی قبر کو بت کہہ دیا. وہ قبر جو ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے، جس قبر کی حاضری اس پلانٹ ارتھ کی سب سے بڑی نفلی عبادت ہے، اس قبر کو بھی کہہ دیا کہ یہ بت ہوگا اگر اللہ کے مقابلے پر اس پہ بھی سجدے شروع ہو جائیں گے. اور تواڈے بابے دے مزار تے شاہی کوئی نہیں، لے جاؤ تم بابے اپنے.
जिस कब्र की अजमत थी उसका स्टेटस क्लियर कर दिया है, अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनने देना कि लोग पूजा करें। नबी का तो कोई कसूर नहीं, लेकिन हुजूर खुद अपनी कब्र के बारे में कह रहे हैं कि इसे बुत ना बनाना। अबू दाऊद में हदीस है, मेरी कब्र पे मेला ना लगाना। तुम दुनिया के किसी भी हिस्से में दुरूद पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचा देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दुरूद के लिए भी मेला नहीं लगाना, तुम्हारा दुरूद मेरे तक पहुंच जाएगा। सलाम अर्ज करो और निकल जाओ आगे, मेला ना लगाना। वो 4 किताबों में, अल-मुअत्ता मालिक में, फदलुस सलाती अला नबी में, अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और सुनन कुबरा अल-बैहकी में, कि अब्दुल्ला बिन उमर जब भी मदीना शरीफ से निकलते सफर के लिए या वापस आते, उनकी रूटीन थी कि मस्जिद नबवी में 2 नफिल पढ़ते, कब्र रसूल पर आकर अर्ज करते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर हजरत अबू बकर की कब्र पर अस्सलामु अलैका या अबा बकर, और फिर हजरत उमर की कब्र पे अस्सलामु अलैका या उमर, एक रवायत में या अबता, ए मेरे बाप आप पर सलाम हो। वो अपनी जगह ठीक है, उस कब्र जैसा तो है ही कोई नहीं। उसकी बुनियाद पे आपने अपने बुजुर्ग बाबों के जो मजार क्लेम किए में ना, ये सब फ्रॉड है। बाकी मज़ारात, गुम्बद खजरा, ये एक अलग से एक सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे मेरी अलग से वीडियोस रिकॉर्ड है, वो फिर मुझे 2 घंटे और लग जाएंगे। उसके लिए आप मेरी वीडियोस देखें, मैंने एक एक मुकदमा जो है वो तौहीद के हवाले से क्लियर किया। मेरे भाइयों, ये आज जितनी भी गुफ्तगू मैंने की, इसके पीछे ये भी इंटेंशन थी कि ये जो आए दिन मेरे हवाले से चीजें उठाते रहते हैं, तो ये नया नया एक मार्केट में ताजा एक इतराज आया था कि ये कहता है कि अल्लाह के मुकाबले पर अंबिया शाही कोई नहीं। तो क्या किसी मुसलमान का अकीदा है कि अल्लाह के मुकाबले पे अंबिया कोई शाय है? अगर ऐसा है तो फिर वो तो क्रिश्चियन है। ये तो क्रिश्चियंस का अकीदा है कि पैरेलल में 3 गॉड है, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट और होली गोस्ट, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। कहते मुझे यहूदो नसारा के एजेंट हो, खुद एजेंट उनके, कि तुम ये अकीदा रखते हो कि पैगंबर अल्लाह के मुकाबले पे कोई शय है। फिर ये ठंडे हो जाते हैं, कहते हैं नहीं वो अली भाई मसला ये नहीं है, वो हम ये कहते हैं कि पैगंबर तो अल्लाह के मुकाबले पे है ही नहीं है, खुद ना आप खड़ा करें। वो तो मैंने आपको कुरान से आयात बता दी कि अल्लाह ताला ने खुद उन्हें खड़ा किया है मुकाबले पे, इसलिए कि लोगों ने खड़ा किया हुआ था। फिर अल्लाह ने मुकाबले पे खड़ा करके अपना स्टेटस वाजे किया कि ये अल्लाह है और ये उसके पैगंबर है। हाँ, कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैया, ऐ नबी इनसे फरमाओ भला अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा कि अगर अल्लाह इरादा करे ईसा को, उसकी मां को और जितने भी जमीन पे हैं सबको हलाक कर दे। ये अल्लाह ने खुद से क्यों मुकाबले पे खड़ा किया? ताकि आपका दिमाग खोले, क्योंकि स्टार्ट इस आयत का इन अल्फाज से हुआ है, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम। बेशक वो लोग खुला कुफर कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम ही अल्लाह है, या आज की जुबान में जो ये कह रहे हैं कि अंबिया और बाबे भी अल्लाह के मुकाबले में बड़ी शय हैं, कुफर कर रहे हैं। कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, बाबे ते शय कोई नहीं, शैया। ऐ नबी तुम फरमाओ कि अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा अगर अल्लाह इरादा करे ईसा, उनकी मां और सब लोगों को हलाक कर दे। इससे बढ़कर तो कोई, वो जो फिर डॉक्टर साहब वाली बात है, इससे बढ़कर नंगी तौहीद बयान ही नहीं हो सकती। ये नंगा वो वाला नंगा है, तलवार को नंगा करना समझाने के लिए। अल्लाह के फजल से बड़े अरसे से ये मेरे दिमाग में था कि मैं आपको ये इन अल्फाज के साथ भी जरा क्लियर कर दूं जो ये टर्म्स यूज करते हैं, शैतानी तौहीद और रहमानी तौहीद। मेरा ख्याल है मैंने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के अंदर इतना कुछ आपको दे दिया है। वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिलबदी 1.5-2 घंटे और बोल सकता हूं सिर्फ इस बात पे, लेकिन वो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरा ख्याल है इतनी वीडियो काफी है उन लोगों के लिए जो हक का रास्ता इख्तियार करना चाहें और पैगंबरों की तौहीद जो कि रहमानी तौहीद है उसे अडॉप्ट करना चाहें, और बाबों की बताई हुई जाली तौहीद जो कि शैतानी तौहीद है उससे जान छुड़ाना चाहें, और अपनी निस्बत को उस शख्स के साथ मजबूत करना चाहें जिसकी कब्र मदीने में। सल्लु अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन, आमीन।